درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان کے احترام میں ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. حضرات محترم، سب سے پہلے خدا متعال کا شکر ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق نصیب کی کہ ہم یہاں پر سید الشہداء کی عزاداری کے حوالے سے اور اس عظیم الشان تحریک کے حوالے سے گفتگو کر سکیں، سوچ سکیں، غور و فکر کریں. جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ نہ صرف دین اسلام کا معتقد ہونا ہمارے لیے سعادت کا سبب ہے، بلکہ دین اسلام کے اندر اصیل ترین اسلام تک پہنچنا، وہ اسلام کے جو اللہ کے رسول نے دیا اور وہ اسلام کے جو اللہ کے رسول کے جانشین برحق امامت کے سلسلے تک ہم تک پہنچا ہے. ان تمام پر خدا متعال کا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ہم ان سب کے معتقد ہیں، بلکہ اس کی عملی جدوجہد کے اندر مؤثر واقع ہو سکیں. یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو معتقد ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اعتقاد کے ساتھ اس کے فروغ کا بھی سبب بن رہا ہے. سید الشہداء کی عزاداری میں لگتا ہے کہ جیسے امامت کے فروغ کا سبب ہے، اور جو اس میں شرکت کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حق کو سربلند کرنے کے اندر شریک ہو رہا ہے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کئی اعتبار سے عزاداری سید الشہداء تحقیق کا موضوع بنتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کام کیا ہے عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے. یہ جو سلسلہ آپ کے سامنے ہے اس کا جو عنوان اس وقت ہمارے پاس ہے وہ عزاداری سید الشہداء کا طریقہ اور اس کا فلسفہ یا اس کی حکمتیں. اس میں بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم عزاداری کے اوپر ایک معاشرتی رسم کے عنوان سے گفتگو کریں. سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حادثاتی انجام پاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک تسلسل کے ساتھ انجام پاتی ہیں. اگر معاشرے کے اندر کوئی امر، کوئی ظاہر فنومینا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، مسلسل انجام پاتا رہے تسلسل کے ساتھ، تو وہ چند نسلوں کے بعد معاشرتی رسم کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. معاشرتی رسم معمولاً جتنی زیادہ قدیم ہوتی چلی جاتی ہے اصالت اختیار کر لیتی ہے، اصل بن جاتی ہے. اس اعتبار سے سید الشہداء کی عزاداری ایک معاشرتی عظیم الشان معاشرتی رسم ہے. ایک ایسی رسم ہے کہ جو قوموں سے ماورا ہے. بعض رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی ایک خاص قوم کے اندر ہوتی ہیں، کسی خاص قبیلے کے اندر ہوتی ہیں، کسی خاص زبان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب معاشرتی رسم ہے کہ جو قوم، قبیلے، نسل، زبان، رنگ سب سے ماورا ہو کر پوری انسانیت کو اپنے اندر شامل کر رہی ہے. اور جیسے جیسے کمیونیکیشن بڑھ رہی ہے، ٹرانسپورٹیشن بڑھ رہی ہے، ہمیں اس کی عظمت کا احساس ہو رہا ہے. یعنی اگر آپ اس وقت شب عاشور کے موقع پر دنیا کے اوپر ایک نظر ڈالیں اور آپ سوچیں کہ دنیا کا کون سا بڑا ملک ایسا ہوگا جہاں اذان نہیں ہو رہی ہوگی، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ شاید ہی کوئی ملک ہوگا، شاید ہی کوئی بہت بڑا شہر ایسا ہوگا، بڑا شہر جہاں پر عزاداری سید الشہداء نہ ہوتی ہو. تو بہت عجیب ایک کیفیت ہے اس وقت عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے. اور لاسٹ 20-30 ایئرس کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ عزاداری سید الشہداء ایک معاشرتی رسم سے نکل کر انسانیت کے پیغام کی طرف پھیلتی چلی جا رہی ہے. میرا نہیں خیال کسی غم کی محفل کا ذکر انٹرنیشنل میڈیا میں اتنا ہوتا ہو جتنا عزاداری سید الشہداء کا. یہ عجیب فنومینا ہے. وہ یہ کہ عاشور کی خبر CNN دے اور BBC دے، اور چہلم کی خبر CNN اور BBC دینے لگے. یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ جو گزشتہ تقریباً 10 سال میں عراق کے اندر قربانیاں دی گئی ہیں امریکہ کے آنے کے بعد سے، کم از کم اس کا ایک رزلٹ یہ نکلا ہے کہ پوری دنیا کے کم از کم مغربی معاشرے کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ کربلا کیا ہے.
سید الشہداء کون، امام علی کون، جو ہم پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ قربانیاں دی جاتی ہیں، جو ایک قوم کے اندر دی جاتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں نتیجہ دے رہی ہوتی ہیں. کچھ وقت پہلے جب میں یورپ میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عراقی عالم انتہائی فصیح و بلیغ انگلش میں لوگوں کے سامنے سید الشہداء کے واقعات کو بیان کر رہے تھے. تو میں سوچتا تھا کہ اگر صدام نہ آیا ہوتا تو کیا یہ علماء یورپ کی محفلوں میں پہنچتے؟ اور اسی طریقے سے مثلا ناروے کے اندر ایک عراقی عالم اور نارویجین زبان کے اندر ناروے کے بچوں کے لیے سید الشہداء کے واقعات کو، پیغامات کو بیان کر رہے تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر صدام کے مظالم نہ ہوتے تو ان کے والدین نے ہجرتیں نہ کی ہوتی. اگر ہجرتیں نہ کی ہوتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ کوئی سید الشہداء کا چاہنے والا نارویجین زبان کے اندر ناروے کے لوگوں کو بتاتا کہ امام حسین کون تھے یا دین کیا تھا؟ یہ عجیب و غریب چیزیں ہیں. اور اس سے ہمیں وہ روایت سمجھ میں آتی ہے جس میں اہل بیت اطہار نے اپنے ماننے والوں کے لیے کہا کہ یہ بکھر جائیں، ان پہ دشمن ظلم کریں گے اور یہ بکھر جائیں گے، اور اس کے بعد یہ ہمارے لیے نعمت کا سبب بنے گا. یہ قربانیاں ہیں، اور گزشتہ 25-30 سال کے اندر جو قربانیاں دی گئی ہیں انہوں نے بہت عجیب اثرات مرتب کیے. عزداری سید الشہداء کے حوالے سے خاص کر. بس عزداری سید الشہداء ایک بین الاقوامی اور انسانیت کی سطح پر پھیل جانے والی ایک معاشرتی رسم ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز ہے جو عزداری کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے. یوں معمولاً ایسا ہوتا ہے کوئی قوم کسی رسم کو مناتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ رسم قوم بنا رہی ہے. یہ بہت عجیب بات ہو گئی ہے. معمولاً قومیں رسم مناتی ہیں، لیکن یہ رسم قوم بنا رہی ہے. یہ رسم قوم بنا رہی ہے. لہذا میں جو عزادار سید الشہداء ہوں، کسی شہر کے اندر بیٹھا ہوں، کوئی اور زبان میں کسی اور قوم کی رسم عزاداری میں شریک ہونے کو تیار ہوں. کیوں؟ چونکہ دونوں کو سید الشہداء کی عزاداری نے جوڑ لیا ہے. یہ بہت عجیب چیز ہو گئی جو سید الشہداء کی عزا کے حوالے سے انجام پائی ہے. تو ابھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء کا پیغام عزاداری کی شکل میں وہ قوموں کو جوڑ رہا ہے. اور یعنی تصور فرمائیے کہ برازیل کے اندر اگر سید الشہداء کی عزاداری برازیلین زبان کے اندر یا مثلا لیٹن زبان کے اندر ہو رہی ہے کسی، تو اس سے میرا کیا تعلق ہو سکتا تھا سوائے یہ کہ وہ بھی امام حسین کا ذکر کر رہا ہے اور میں بھی امام حسین کا ذکر کر رہا ہوں. اور یہ جو کشش ہے یہ غیر معمولی ہے. یہ کشش غیر معمولی ہے. یعنی اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء اربوں انسانوں کی مشترکہ انسانی میراث بن گئی ہے. اربوں انسانوں کی مشترکہ انسانی میراث ہے. بس عزاداری سید الشہداء کا کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ یہ میری میراث ہے. یہ پوری انسانیت کی مشترکہ میراث میں تبدیل ہو گئی ہے. اور خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس سلسلے میں شامل ہیں. اس کا ایک تاریخی تسلسل ہے. آپ جب اس مدرسے کے اندر یا اس لائبریری کے اندر بیٹھے ہیں اور ذرا سا اس کی تسلسل کے اوپر غور فرمائیے کہ 60 سال سے یہ جگہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے ایک اچھا مرکز ہے. اور یہاں پہ مثلا سید محمد دہلوی صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اور اس کے بعد مختلف علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما رہے ہیں. شاید پاکستان بننے کے بعد بننے والے مدارس میں پہلے مدارس میں سے یہ مدرسہ تھا اور یہ مسجد تھی کہ جو تشکیل پائی تھی. تو آپ کو اس 60 سال کے تجربے کو احساس کرتے ہی اپنے اندر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑے کام کا حصہ ہیں. اب تصور کیجئے گا جب آپ عزا منا رہے ہوتے ہیں تو آپ 1400 سال کی میراث کا ایک حصہ ہیں. 1400 سال سے یہ کام انجام پا رہا ہے. تو آپ اپنے اندر ایک فخر احساس کرتے ہیں کہ ہم اس قدم پہ چل رہے ہیں، اس نقش کے اوپر قدم بڑھا رہے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اٹھایا تھا. اور اسی خاطر یہ معاملہ اتنا حساس بھی ہے. یہ معاملہ بہت حساس ہے. دوستوں کے لیے بھی حساس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری رگ و روپ کا حصہ بن گیا ہے، ہماری جان کا حصہ بن گیا ہے. دشمنوں کے لیے بھی حساس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ دین کے دشمنوں نے آخری 10-20 سال میں، بلکہ شاید تھوڑا زیادہ عرصے میں، جن باتوں کو اچھی طرح پہچانا ہے ان میں سے ایک عزاداری ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ بالاخص انقلاب اسلامی ایران کے بعد، جمہوری اسلامی ایران کی تشکیل کے بعد جن چیزوں کو بہت اچھی طرح پہچانا گیا ہے وہ عزاداری سید الشہداء کی طاقت ہے. پہلے بھی جانتے تھے، پہلے بھی سمجھ رہے تھے اس بات کو، لیکن اتنا نہیں سمجھ رہے تھے. اب باضابطہ سمجھیں. اور شاید یوں احساس ہوتا ہے کہ اسرائیل نے سب سے زیادہ سمجھا ہے. یعنی مجھے ابھی تک اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اسرائیل نے شاید سب سے زیادہ اچھی طرح اس کو سمجھا ہے. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاس PhD لیول کے بہت سارے تھیسس ہیں جو ارلی 50s میں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے لکھے گئے.
یا مثلا شیعت کی تاریخ کے حوالے سے لکھے گئے. اگر میں ذہن میں اچھا یاد آتا ہو تو جان ہالیسٹر کا ایک تھیسس تھا شیعہ ان انڈیا. جان ہالیسٹر شاید کیمبرج یونیورسٹی کا تھیسس تھا اور وہ 50s میں تھا اور اس میں عزاداری سید الشہداء جو ہندوستان کے اندر بنائی جا رہی تھی تقریباً آدھا تھیسس جو تھا وہ 12 امامی شیعوں کے اوپر تھا اور آدھا تھیسس 6 امامی شیعوں کے اوپر تھا. تو مغربی ممالک اور ان کے مفکرین کے لیے محققین کے لیے عزاداری سید الشہداء کوئی نیا موضوع نہیں ہے. اس کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا ہے اور ابھی بھی ہوتا رہتا ہے. ابھی کچھ وقت پہلے ہی اسی مدرسے میں ایک خاتون تشریف لائیں تھی, کینیڈین نیشنل تھی میرے خیال میں, اور وہ ہندوستان میں حیدرآباد کی عزاداری کے اوپر ریسرچ ورک کر رہی تھیں. اور اس وقت بھی کراچی میں ایک جرمنی سے تشریف لائے ہوئے ایک صاحب کے جو کسی امریکن یونیورسٹی سے PhD کر رہے ہیں, یا PhD نہیں ہے, ان کا ریسرچ ورک ہے کوئی, کہ جو اسی طرح عزاداری اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے عقائد کے اوپر متمرکز ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ان کے لیے, لیکن اس کا جو پولیٹیکل ڈائمنشن تھا وہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد ان کے سامنے بہت زیادہ واضح ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انقلاب اسلامی ایران میں جو آخری موومنٹ چلی ہے وہ سب کی سب عزا کے اوپر چلی ہے. یعنی عاشور کے دن ایران میں ایک نئی تبدیلی واقع ہوئی, پھر اربعین کے دن ایک اور تبدیلی یعنی چہلم کے دن واقع ہوئی, اور ان دو تبدیلیوں نے شاہ ایران کی حکومت کو الٹ دیا. تو انہوں نے اچھی طرح احساس کیا کہ سید الشہداء کی عزاداری کے پولیٹیکل ڈائمنشنز بہت زیادہ ہیں, اور اگر اس کے اوپر کوئی محنت کر لے تو وہ دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کو تبدیل کر سکتا ہے. اچھا, یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ بات کوئی نئی بات نہیں تھی. شاید سب سے پہلا پولیٹیکل ڈائمنشن اس وقت ملا تھا جب قیام توابین ہوا. قیام توابین ان لوگوں نے کیا جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا تھا اور بعد میں توبہ کی تھی, اور ان میں جو ان کے لیڈر تھے وہ سلیمان بن سرد خزائی تھے, اور ان لوگوں نے جا کر سید الشہداء کی لحد کے اوپر, سید الشہداء کے مقبرے کے اوپر قسم کھائی تھی کہ ہم خون سے کم پر کام نہیں کریں گے, ہم خون بہائیں گے. یعنی ہمیں جیت نہیں چاہیے, ہمیں شہادت چاہیے. وہاں سے پولیٹیکل ڈائمنشنز پہلی دفعہ سامنے آئے تھے کہ عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کو ایک ایسے گروہ سے لڑنا پڑا جو جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا, وہ صرف جان دینے کے لیے لڑ رہا تھا, اور وہ سید الشہداء کے نام پر تھا. اور اس کے بعد مسلسل ایسا ہوتا رہا کہ سید الشہداء کے نام پر سیاسی تحریکیں ہوتی تھیں, قیامات ہوتے تھے, اور حضرت زید شہید کا معاملہ. تو وہ لوگ عزاداری کے اوپر متمرکز ہو گئے, عزاداری کی اہمیت کو سمجھ گئے. انہوں نے محنت کی اس کے اوپر, انہوں نے بہت محنت کی ہے عزاداری کو تبدیل کرنے کے اوپر, عزاداری کے رنگ و روپ کے اندر دخالت دینے کے اوپر. ان لوگوں نے اس کے اوپر بہت سرمایہ لگایا. اس خاطر دونوں کے لیے معاملہ بہت حساس ہے, ہمارے لیے بھی حساس ہے, اس کی وجہ ہے کہ ہماری رگ و روپ کا حصہ ہے, ہمارے خون ہے یہ, اور ان کے لیے بھی حساس ہے کہ ان کے لیے جو کچھ عزاداری سید الشہداء لے کر آ رہی ہے وہ سیاسی لحاظ سے ان کی بہت بڑی شکست بن سکتی ہے. اب ہم در حقیقت یہ جو کچھ کام ہم کر رہے ہیں, ہم ان کے اس اٹیک کے مقابلے میں کاؤنٹر اٹیک ہیں. یعنی ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے عزاداری کی, عزاداری نے کچھ نتائج دیے, ان نتائج سے دشمن آگاہ ہو گیا, اس دشمن نے اٹیک کیا. اٹیک کیا کیا, اس نے عزاداری سید الشہداء میں دخالت دینا شروع کر دی اور عزاداری سید الشہداء کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. اب ہم جو اوفینسو میں آئے تو ہم نے یہ کام کیا کہ ہم عزاداری کی حکمتوں کو اور طریقہ کار کو واضح کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمارے اندر خاموشی سے گھس جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ وہ عزاداری کے رنگ و روپ کو تبدیل کر رہا ہے اور عزاداری سید الشہداء سے ان بنیادی نکات کو نکال رہا ہے جس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے. تو ہم اس طرح کے ایک مارکے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, ہم بہت اہم جگہ کے اوپر ہیں. اگر ہم عزاداری سید الشہداء کے تاریخی تسلسل کو بچا لیتے ہیں انشاءاللہ بصدقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام, تو پھر ہم وہی کامیابی حاصل کریں گے جو سید الشہداء چاہ رہے تھے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم عزاداری سید الشہداء کے اس تاریخی تسلسل کو نہ بچا سکے نعوذ باللہ تعالی, تو ہم بہت بڑی سعادت سے محروم ہو جائیں گے. ہم اپنی اگلی نسل کے مقابلے میں بہت بڑے کوشچن مارک کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہم اس وقت کیا کریں گے, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ آخری 25-30 سال کے اندر اصل میں آگاہ ہوئے ہیں. تو اب وہ مارکہ ہے جو ہم یہاں پر پہنچے ہیں. انشاءاللہ ہم اس ذمہ داری کو انجام دیں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. عزاداری سید الشہداء میں ہمیں کئی پہلوؤں پر غور کرنا ہوتا ہے. ایک پہلو عزاداری سید الشہداء کا وہ ہے جو جبر اور دباؤ کے درمیان انجام دی جانے والی عزاداری ہے. یعنی ایک زمانہ ایسا زمانہ ہے جو تقیہ کا زمانہ ہے,
زمانہ وہ ہے کہ جس میں آپ کھل کر اظہار نہیں کر سکتے، اور آپ نے عزاداری سید الشہداء بھی کرنی ہے تاکہ یہ پیغام پھیلے۔ اب کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس میں اہل بیت کی کچھ سیرتیں ہمارے سامنے ہیں، اور کچھ وہ طریقہ کار ہیں جو ہم اپنے ذہن سے بھی سوچ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر، مثال کے طور پر، جو کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اسارت اور اپنے سفر کے دوران انجام دیا، اور معمولاً وہ چیزیں جو چوتھے امام نے ان شدید حکمرانوں کے زمانے میں انجام دی جو اموی حکمران تھے، بالاخص جو مروان کی اولاد تھی، اس کے زمانے میں جو کچھ انجام دیا وہ اس کی بہترین مثال بنتی ہے کہ وہ کھل کر اظہار نہیں کر سکتے تھے، لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے تھے، اپنی محفل تشکیل نہیں دے سکتے تھے، لیکن عزا کرنی تھی، اور وہ بھی شدید دباؤ کے اندر، بھی شدید فشار کے اندر۔ میرا اپنے خیال ہے کہ بالاخص انقلاب اسلامی ایران کے بعد، جمہوری اسلامی ایران کی تشکیل کے بعد، جن چیزوں کو بہت اچھی طرح پہچانا گیا ہے وہ عزاداری سید الشہداء کی طاقت ہے۔ پہلے بھی جانتے تھے، پہلے بھی سمجھ رہے تھے اس بات کو، لیکن اتنا نہیں سمجھ رہے تھے، اب باضابطہ سمجھیں۔ اور شاید یوں احساس ہوتا ہے کہ اسرائیل نے سب سے زیادہ سمجھا ہے، یعنی مجھے ابھی تک اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اسرائیل نے شاید سب سے زیادہ اچھی طرح اس کو سمجھا ہے۔ البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاس پی ایچ ڈی لیول کے بہت سارے تھیسس ہیں جو ارلی 50s میں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے لکھے گئے، یا مثلا شیعت کی تاریخ کے حوالے سے لکھے گئے۔ اگر میں ذہن میں اچھا یاد آتا ہو تو جان ہالیسٹر کا ایک تھیسس تھا، شیعہ ان انڈیا، جان ہالیسٹر، شاید کیمبرج یونیورسٹی کا تھیسس تھا، اور وہ 50s میں تھا، اور اس میں عزاداری سید الشہداء جو ہندوستان کے اندر بنائی جا رہی تھی، تقریباً آدھا تھیسس جو تھا وہ 12 امامی شیعوں کے اوپر تھا، اور آدھا تھیسس 6 امامی شیعوں کے اوپر تھا۔ تو مغربی ممالک اور ان کے مفکرین کے لیے، محققین کے لیے عزاداری سید الشہداء کوئی نیا موضوع نہیں ہے، اس کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا ہے، اور ابھی بھی ہوتا رہتا ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہی اسی مدرسے میں ایک خاتون تشریف لائی تھی، کینیڈین نیشنل تھی میرے خیال میں، اور وہ ہندوستان میں حیدرآباد کی عزاداری کے اوپر ریسرچ ورک کر رہی تھیں۔ اور اس وقت بھی کراچی میں ایک جرمنی سے تشریف لائے ہوئے ایک صاحب کے جو کسی امریکن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، یا پی ایچ ڈی نہیں ہے، ان کا ریسرچ ورک ہے کوئی، کہ جو اسی طرح عزاداری اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے عقائد کے اوپر متمرکز ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ان کے لیے، لیکن اس کا جو پولیٹیکل ڈائمنشن تھا وہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد ان کے سامنے بہت زیادہ واضح ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انقلاب اسلامی ایران میں جو آخری موومنٹ چلی ہے وہ سب کی سب عزا کے اوپر چلی ہے، یعنی عاشور کے دن ایران میں ایک نئی تبدیلی واقع ہوئی، پھر اربعین کے دن ایک اور تبدیلی یعنی چہلم کے دن واقع ہوئی، اور ان دو تبدیلیوں نے شاہ ایران کی حکومت کو الٹ دیا۔ تو انہوں نے اچھی طرح احساس کیا کہ سید الشہداء کی عزاداری کے پولیٹیکل ڈائمنشنز بہت زیادہ ہیں، اور اگر اس کے اوپر کوئی محنت کر لے تو وہ دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ بات کوئی نئی بات نہیں تھی، شاید سب سے پہلا پولیٹیکل ڈائمنشن اس وقت ملا تھا جب قیام توابین ہوا۔ قیام توابین ان لوگوں نے کیا جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا تھا اور بعد میں توبہ کی تھی، اور ان میں جو ان کے لیڈر تھے وہ سلیمان بن سرد خزائی تھے، اور ان لوگوں نے جا کر سید الشہداء کی لحد کے اوپر، سید الشہداء کے مقبرے کے اوپر قسم کھائی تھی کہ ہم خون سے کم پر کام نہیں کریں گے، ہم خون بہائیں گے، یعنی ہمیں جیت نہیں چاہیے، ہمیں شہادت چاہیے۔ وہاں سے پولیٹیکل ڈائمنشنز پہلی دفعہ سامنے آئے تھے کہ عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کو ایک ایسے گروہ سے لڑنا پڑا جو جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، وہ صرف جان دینے کے لیے لڑ رہا تھا، اور وہ سید الشہداء کے نام پر تھا۔ اور اس کے بعد مسلسل ایسا ہوتا رہا کہ سید الشہداء کے نام پر سیاسی تحریکیں ہوتی تھیں، قیامات ہوتے تھے، اور حضرت زید شہید کا معاملہ۔ تو وہ لوگ عزاداری کے اوپر متمرکز ہو گئے، عزاداری کی اہمیت کو سمجھ گئے، انہوں نے محنت کی اس کے اوپر، انہوں نے بہت محنت کی ہے عزاداری کو تبدیل کرنے کے اوپر، عزاداری کے رنگ و روپ کے اندر دخالت دینے کے اوپر ان لوگوں نے اس کے اوپر بہت سرمایہ لگایا۔ اس خاطر دونوں کے لیے معاملہ بہت حساس ہے، ہمارے لیے بھی حساس ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہماری تو رگ و روپ کا حصہ ہے، ہمارے خون ہے یہ، اور ان کے لیے بھی حساس ہے کہ ان کے لیے جو کچھ عزاداری سید الشہداء لے کر آ رہی ہے وہ سیاسی لحاظ سے ان کی بہت بڑی شکست بن سکتی ہے۔ اب ہم در حقیقت یہ جو کچھ کام ہم کر رہے ہیں، ہم ان کے اس اٹیک کے مقابلے میں کاؤنٹر اٹیک ہیں، یعنی ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے عزاداری کی، عزاداری نے کچھ نتائج دیے، ان نتائج سے دشمن آگاہ ہو گیا، اس دشمن نے اٹیک کیا، اٹیک کیا اس نے عزاداری سید الشہداء میں دخالت دینا شروع کر دی،
اور عزاداری سید الشہداء کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. اب ہم جو اوفینسو میں آئے تو ہم نے یہ کام کیا کہ ہم عزاداری کی حکمتوں کو اور طریقہ کار کو واضح کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمارے اندر خاموشی سے گھس جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ وہ عزاداری کے رنگ و روپ کو تبدیل کر رہا ہے اور عزاداری سید الشہداء سے ان بنیادی نکات کو نکال رہا ہے جس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے. تو ہم اس طرح کے ایک مارکے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. ہم بہت اہم جگہ کے اوپر ہیں. اگر ہم عزاداری سید الشہداء کے تاریخی تسلسل کو بچا لیتے ہیں انشاءاللہ بصدقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام تو پھر ہم وہی کامیابی حاصل کریں گے جو سید الشہداء چاہ رہے تھے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم عزاداری سید الشہداء کے اس تاریخی تسلسل کو نہ بچا سکے نعوذ باللہ تعالی تو ہم بہت بڑی سعادت سے محروم ہو جائیں گے. ہم اپنی اگلی نسل کے مقابلے میں بہت بڑے کوشچن مارک کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہم اس وقت کیا کریں گے, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ آخری 25-30 سال کے اندر اصل میں آگاہ ہوئے ہیں. تو اب وہ مارکہ ہے جو ہم یہاں پر پہنچے ہیں. انشاءاللہ ہم اس ذمہ داری کو انجام دیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. عزاداری سید الشہداء میں ہمیں کئی پہلوؤں پر غور کرنا ہوتا ہے. ایک پہلو عزاداری سید الشہداء کا وہ ہے جو جبر اور دباؤ کے درمیان انجام دی جانے والی عزاداری ہے. یعنی ایک زمانہ ایسا زمانہ ہے جو تقیہ کا زمانہ ہے. زمانہ وہ ہے کہ جس میں آپ کھل کر اظہار نہیں کر سکتے اور آپ نے عزاداری سید الشہداء بھی کرنی ہے تاکہ یہ پیغام پھیلے. اب کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس میں اہل بیت کی کچھ سیرتیں ہمارے سامنے ہیں اور کچھ وہ طریقہ کار ہیں جو ہم اپنے ذہن سے بھی سوچ سکتے ہیں. بنیادی طور پر مثال کے طور پر جو کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اسارت اور اپنے سفر کے دوران انجام دیا اور معمولاً وہ چیزیں جو چوتھے امام نے ان شدید حکمرانوں کے زمانے میں انجام دی جو اموی حکمران تھے, بالاخص جو مروان کی اولاد تھی, اس کے زمانے میں جو کچھ انجام دیا وہ اس کی بہترین مثال بنتی ہے کہ وہ کھل کر اظہار نہیں کر سکتے تھے, لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے تھے, اپنی محفل تشکیل نہیں دے سکتے تھے, لیکن اذا کرنی تھی اور وہ بھی شدید دباؤ کے اندر, شدید فشار کے اندر. تو کچھ انسٹرومنٹس, کچھ طریقہ کار ایسے تھے کہ جو وہاں پر استعمال کیے گئے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو سید الشہداء کے پیغام سے آگاہ کیا گیا. مثال کے طور پر ہمارے سامنے بہت واضح ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جب حتی بازاروں اور درباروں میں جاتے تھے تب بھی سید الشہداء کے غم میں گریا کرتے تھے, جبکہ خود ان کی اپنی مصیبت بہت زیادہ تھی اس وقت, ان کے اپنے مصائب بہت زیادہ تھے, لیکن وہ بار بار امام کو ریفر کر رہے تھے, بار بار امام کو یاد کر رہے تھے. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب وہ اسارت کے بعد مدینے کی طرف گئے تو سیدھے مدینے نہیں گئے بلکہ کربلا کی سمت گئے اور پہلے کربلا جا کر سید الشہداء کی زیارت کی ہے. تو وہ تمام دباؤ, وہ تمام فشار, اس کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام سید الشہداء کے نام کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. بنیادی حکمت عملی عزاداری کے پیچھے مجھے کچھ سمجھ میں آتی ہیں کہ کچھ دور عزاداری سید الشہداء کا وہ تھا جب صرف یہ چاہتے تھے کہ واقعہ زندہ رہے, واقعہ نہ مرے, کوئی واقعے کو ختم نہ کر سکے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دور وہ تھا جب واقع سید الشہداء کی, کربلا کے واقعے کے ثبوت کی حفاظت چاہتے تھے, ثبوت کی حفاظت چاہتے تھے. بس پہلا مرحلہ وہ تھا جب چاہتے تھے کوئی واقعے کا انکار نہ کر سکے, کوئی یہ نہ کہ مثلا نعوذ باللہ حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے بلکہ مدینہ کے اندر دنیا سے گئے, کوئی یہ نہ کہہ سکے. تو کربلا کو بار بار یاد کرتے تھے, بار بار سناتے تھے کربلا کے واقعات. دوسرا مرحلہ اسی میں یہ تھا کہ کربلا کے اندر جو شہادت امام حسین کے ثبوت ہیں وہ زائل نہ ہو جائیں کہیں, کیونکہ اگر ایک دفعہ ثبوت زائل ہو گیا تو پھر اس بات کا ثابت کرنا کہ سید الشہداء یہاں پر شہید ہوئے تھے پھر مشکل میں پڑ جائے گا تاریخی اعتبار سے. اس معاملے میں وہ ساری کارروائی ہوئی ہے, وہ ساری قربانیاں ہوئی ہیں کہ جو قبر سید الشہداء کی حفاظت کے لیے ہوئی ہیں. یہ جو قبر سید الشہداء کی اہمیت ہے وہ کربلا کے ثبوت میں بنیادی ترین اہمیت ہے. قبر سید الشہداء ایک بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ کربلا میں سید الشہداء شہید ہوئے ہیں, ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ وہاں پہ قبر ہونی چاہیے. اور وہ تمام واقعات اس قبر سے ریفرنس لے رہے ہوتے ہیں. آج بھی حتیٰ اگر میں اور آپ وہاں پر جاتے ہیں تو ہم قبر سے فاصلہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, شط فرات کا فاصلہ کتنا تھا, خیموں سے فاصلہ کتنا تھا. تو قبر سید الشہداء ایک ثبوت ہے, ایک نشانی ہے, ایک بنیاد ہے جس کے اوپر بہت کچھ قائم ہے. اس خاطر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے قربانی دی. اور یہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, بعض اوقات ہم لوگوں کی ڈیلنگ یوں ہوتی ہے جیسے اہل بیت کے دشمن نادان لوگ تھے,
بے وقوف لوگ تھے، احمق لوگ تھے، میرا نہیں خیال. ہاں وہ دیندار نہیں تھے ظاہر ہے، عقل مند نہیں تھے ظاہر ہے، لیکن انتہائی مکار تھے، انتہائی فریب دہندہ تھے، وہ انتہائی دغاباز قسم کے لوگ تھے. یعنی مثلا اگر متوکل عباسی سید الشہداء کی قبر کے اوپر پانی پھیر رہا ہے تو کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ قبر کو چھپانا چاہ رہا ہے؟ نہیں، قبر کو نہیں چھپانا چاہتا، یہ چاہتا ہے کربلا کے واقعے کو ہی تاریخ سے ختم کر دے. صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی بغض کو نکال رہا ہے سید الشہداء سے، نہیں، یہ وہ سازش ہے جس کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ سید الشہداء کا واقعہ ہی ختم ہو جائے. چونکہ ایک دفعہ قبر نہیں رہی تو پھر ثابت کرنا بہت دشوار ہو جائے گا. اور بالاخص یہ دیکھتے ہوئے کہ مورخین معمولاً حکام کے کہے کے اوپر تاریخ لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری مصیبتیں ہو جانی تھیں. لیکن قبر سید الشہداء سب کے لیے رکاوٹ بنی ہے. ایک اور قانون کے طور پر مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، جہاں کہیں کسی نے پاؤں وہاں رکھا کہ جہاں کربلا کا انکار ہو، وہاں خدا داخل ہو جاتا ہے، وہاں خدا دخالت دے دیتا ہے. مجھے بات سمجھ میں آئی ہے ابھی تک تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں، جہاں کہیں ایسا ہوا کہ چھوٹا موٹا کوئی دشمنی کی کسی نے، مثلا صدام حسین نے دشمنی کی، قبر سید الشہداء پہ گولی برسائی، گولہ باری کر دی. یہ دشمنی گویا اس کی جہنم کے لیے بہت ہے، لیکن معجزہ الہیہ ظاہر ہو جائے ابھی نہیں ہے. کب معجزہ الہیہ علناً ظاہر ہوتا ہے؟ جب کوئی قبر کو ایسا چھپائے کہ کربلا کا انکار ہونے لگے، اب معجزہ الہیہ داخل ہو جاتا ہے. لہذا جب متوکل عباسی نے پانی پھیرا کہ قبر غائب ہو جائے تو خدا نے قبر کی حفاظت کی اور پانی کو قبر کے اوپر نہیں آنے دیا. اور جب حل چلائے گئے تو سید الشہداء کی قبر کے اوپر حل نہیں چلنے دیا اللہ نے. اور اسی خاطر خدا نے خاک شفا کو شفا دے دی تاکہ قبر سید الشہداء کی نشانی برقرار رہے. اور خدا نے رنگ اس خاک کا تبدیل کر دیا تاکہ قبر سید الشہداء کی نشانی برقرار رہے. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا متعال واقعی کربلا کی حفاظت کے لیے قبر سید الشہداء کو معظم کیے دے رہا ہے، تعظیم دے رہا ہے اور احترام دے رہا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی قبر سید الشہداء پہ پہنچ جائے زیارت کے لیے تو یہ اس مقام پہ کھڑا ہے جس کی خدا حفاظت کرنے کے لیے خود آیا ہوا ہے. یہ بہت عجیب معاملہ ہے کہ خدا خود سید الشہداء کی قبر کی تحفظ کے اوپر ہے، اور وہ اس معاملے میں گویا سمجھ میں آتا ہے کہ خدا تعالی اس معاملے کے اندر کسی بشر کو دخالت کی کوئی اجازت نہیں دے گا کہ وہ قبر سید الشہداء کو محو کرنے کی کوشش کر رہا ہو. بات کلام سے کلام آگے بڑھتا چلا گیا. ایک وہ مرحلہ تھا جب کربلا کے واقعے کی حفاظت تھی، کربلا کے ثبوت کی حفاظت تھی. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس فیز سے گزر گئے، یعنی اب ہم تاریخ کربلا میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب کسی کے بس میں نہیں ہے کربلا کا انکار کرے. اب نہیں ہو سکتا. اب جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ یہ کربلا کی تاثیر کو منحرف کر دیں. اب یہ ہو سکتا ہے. یعنی اب کوئی کہے کربلا نہیں ہوئی تھی، وہ منہ کی کھائے گا جو کہے گا. کوئی کہے سید الشہداء کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے، کوئی نہیں سنے گا. وہ آدمی اپنے اعتبار سے ساقط ہو جائے گا، جیسے کہ ریسنٹلی کچھ لوگوں نے اس طرح کی کوئی حرکت کی اور اپنے اعتبار سے ساقط ہو گئے. تو جو کوئی بھی اس کے خلاف سازش کرے گا اب اس کی شخصیت کا اعتبار ختم ہو جائے گا، چاہے پہلے کتنا ہی معتبر کیوں نہ رہا ہو. اب ہم اس مرحلے میں نہیں ہیں. اب جس مرحلے میں وہ یہ کہ کربلا تو ہے، سید الشہداء وہاں شہید ہوئے ہیں، انہوں نے جنگ کی ہے، یہ سب مسلمہ ثبوت ہو گئے ہیں. اب صرف ایک کوشچن رہ گیا ہے. عزاداری کی ایک تاثیر ہے، اس تاثیر سے دشمن لڑے گا اور اس کام کو وہ لوگ مسلسل انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارا رخ بھی اب اس کی طرف ضرور ہونا چاہیے کہ کربلا کے واقعے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، کربلا کے اندر سید الشہداء کی شہادت کے ثبوت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی کہ کوئی کربلا کے واقعے کی تاثیر کا انکار نہ کر سکے اور اس کا اختتام نہ کر سکے. بہرحال پھر میں واپس آتا ہوں اپنی بنیاد کے اوپر، اپنے موضوع پر. ایک وہ عزاداری ہے جو جبر اور فشار کے اندر انجام پائی ہے. اہل بیت نے کسی بھی موقع کے اوپر سید الشہداء کے تذکرے کو جاری و ساری کیا ہے. مثلا جیسے کہ ہمارے پاس مشہور معروف روایت ہے کہ سید الشہداء کے غم کو بیان کرنے کے لیے مولا چوتھے امام بازار کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس موقع پر غم کو بیان فرمایا کرتے تھے قصاب کے سامنے، مختلف لوگوں کے سامنے. اچھا، کچھ کربلا کا اور عزاداری کا وہ تذکرہ ہے کہ جو عام زندگی کے اندر جاری رہنے والی رسم ہے. یعنی ایک کربلا کا وہ تذکرہ ہے جو فشار اور جبر میں ہے، ایک کربلا کا وہ تذکرہ ہے جو نارمل زندگی چلتی رہے گی اور کربلا کا ذکر ہوتا رہے گا.
بنیادی زندگی سے باہر نہیں نکلیں گے، کربلا کا ذکر کریں گے. مثلا ابھی میں اور آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنی نارمل کی زندگی سے باہر نکلیں اور اب ہم یہاں پہ کربلا کا ذکر کر رہے ہیں. ایک کربلا کا ذکر ہوا ہے جو نارمل زندگی کے اندر ہے، اور کربلا کا ذکر ہے. کیسے؟ جیسے سید الشہداء نے خود فرمایا کہ جب پانی پیو تو مجھے یاد کر لینا. اچھا، اب پانی پینا نارمل زندگی کا حصہ ہے، اس کے ساتھ کربلا کا ذکر ہے. یہ بہت خوبصورتی ہے. یہ سید الشہداء کے ذکر کی خوبصورتی ہے کہ یہ عمومی زندگی کے چال میں چلتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جاری و ساری رہتی ہے. شاید کربلا کی پائیداری جو 1400 سال سے کربلا جاری و ساری ہے، اس کی ایک مدد یہاں سے حاصل ہو رہی ہے کہ اس کا تعلق زندگی کے عام روٹین سے ہے، اور زندگی کے روٹین میں رہتے ہوئے کربلا جاری ہے. مثال کے طور پر جو کوئی پانی پیے وہ سید الشہداء کو یاد کرے اور اس کے اثرات اپنے سبیلوں کی شکل میں اور مختلف اور دوسری اشکال کے اندر. مثلا حتیٰ اتنا کہ مثلا کوئی، جیسے کہ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے، سید الشہداء نے فرمایا جب کوئی غریب الوطن ہو اور اسیر ہو تو ہمیں یاد کرے. ٹھیک ہے، حتیٰ یہاں تک کہ فرمایا جب کوئی مشکل میں مبتلا ہو تو مشکل کی برابری کے لیے ہمیں یاد کرے. اب ظاہر کون مشکل میں مبتلا نہیں ہوگا، ہر شخص مشکل میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو کربلا عام زندگی کے ساتھ چلنے والی ایک صورت ہے، ایک تاریخی تسلسل میں ہے. اس اعتبار سے کربلا کی مضبوطی بہت زیادہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عام زندگی کے اندر ہی آپ اس کو جاری و ساری رکھ سکتے ہیں. اچھا، ایک اور بات یہاں سے مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر ہماری زندگی میں، ہماری نسل کے اندر کربلا 2 مہینے میں محدود ہونے لگے، اس کا مطلب ہے یہ کہیں ہماری غلطی ہو رہی ہے. کربلا 2 مہینے میں محدود نہیں ہونی چاہیے، کربلا کو پورے سال جاری و ساری ہونا چاہیے. اور اگر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کربلا 2 مہینے میں محدود ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں. ہم یا تو کوئی ایسی غلطی کر رہے ہیں بغیر جانے بوجھے جس میں ہم مبتلا ہو گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، یا کوئی ہم سے یہ کروا رہا ہے، کوئی ہم سے کروا رہا ہے تاکہ وہ کربلا کو محدود کرتا چلا جائے. اور سید الشہداء نے کربلا کو محدود نہیں کیا. سید الشہداء نے فرمایا کہ جب بھی پانی پیو، جب بھی غریب الوطن ہو، جب بھی مصیبت میں پڑو تو مجھے یاد کر لینا. اس کا مطلب ہے سید الشہداء عام زندگی کے ساتھ کربلا کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس کے اوپر اصرار کرنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. بس یہ 2 صورتیں ہوں گئی عزاداری کی. عزاداری کی ایک صورت وہ ہے جو فشار اور جبر میں ہے، میں نے عرض کیا وہ کسی بھی بہانے سے ہو، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، سید الشہداء کا نام جاری ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی انداز میں کیا جائے. دوسرا معاملہ عام زندگی کی روٹین میں چلتے چلتے عزاداری سید الشہداء ہے. یہ 2 صورتیں. اچھا، تیسری صورت وہ ہے جو خود اہل بیت کے زمانے میں معمول اور مرسوم تھی، خود اہل بیت کرتے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کربلا کا واقعہ 61 ہجرہ میں ہوا ہے اور غیبت کا آغاز تقریباً 260 ہجرہ میں ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس 200 سال سنت اہل بیت اطہار علیہ السلام، سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام عزاداری سید الشہداء کے سلسلے میں موجود ہونی چاہیے. اس 200 سال میں کچھ حصہ وہ ہوگا جو جبر اور فشار کے اندر ہوگا، جس کو ہم تقیہ تعبیر کر رہے ہیں. کچھ حصہ وہ ہوگا جو نارمل زندگی کا ہوگا، لیکن یقیناً کچھ حصہ وہ ہوگا جو اہل بیت نے عمدن عزاداری کو قائم کیا ہوگا. وہ طریقہ کار کیا تھا، اس کی صورتحال کیا تھی، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کے زمانے میں معمول اور مرسوم طریقہ کار عزاداری کا وہ کیا تھا. جتنا ہم اس کے اوپر اصرار کرتے چلے جائیں گے، ہمارا تاریخی تسلسل مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تاریخی تسلسل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یعنی کوئی ایک ایسی رسم ہے جو انجام پا رہی ہے اور آج سے نہیں انجام پا رہی، پہلے سے انجام پا رہی ہے. اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے. خوش قسمتی سے ہمارے پاس جو بنیاد عزاداری کی شکل ہے، بنیادی عزاداری کی شکل، وہ بعین ہی وہ ہے جو اہل بیت نے ہمیں دی ہے. میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اس واقعے کی طرف جب مولا چوتھے امام مدینے واپس تشریف لا رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ جو تیسری کیٹیگری ہے، اس کی پہلی بڑی واضح مثال وہ جگہ تھی. شاید کوئی کہے کہ وہ جگہ تھی جہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے شام کے اندر عزاداری کی ہے.
شاید ممکن ہے کوئی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے کہ وہ پہلی جگہ تھی، لیکن مجھے لگتا ہے شاید اس میں بھی عموم عوام دعوت نہیں ہوئی تھی، یعنی مرد دعوت نہیں ہوئے تھے. شاید اگر وہ ہوا ہو تو اس کے اندر صرف خواتین دعوت ہوئی تھیں. لیکن یہ جو مدینے کے اندر ورود تھا یہ عمومی دعوت پہ تھا، اس میں مرد و زن سب گئے تھے اور مدینہ تقریباً خالی ہو گیا تھا. اور اس کی صورتحال بہت عجیب تھی جو تاریخ کے اندر ہمارے پاس موجود ہے. اچھا، اب اس کی صورت کیا تھی؟ اس کی صورت ہمارے پاس روایت میں موجود ہے. آپ اس کی تفصیلی روایت اگر دیکھنا چاہیں تو شیخ عباس قمی کی کتاب ہے نفس المحموم، آپ اس کے اندر تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. جی، نفس المحموم، بعد میں تذکرہ ہو جائے گا، شیخ عباس قمی کی. تو اس میں ہم تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ عباس قمی نے اس کو کیسے بیان کیا ہے. اردو میں بھی اس کا ترجمہ نفس المحموم ہے، یعنی جس کو آپ اردو میں نفس لکھتے ہیں اس کو نفس در حقیقت ہے یہ نفس المحموم، ہم یعنی وہ نفس کے جو غمگین ہے. اس کے اندر وہ روایت بیان ہوئی ہے اور اس کے اندر جو بنیادی نکات سامنے آتے ہیں وہ یہ کہ امام نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، وہ ایک کرسی پہ تشریف فرما تھے، وہ اپنے خیمے کے باہر تشریف فرما تھے. یہ عمل مدینے سے باہر انجام پایا تھا، یہ عمل مدینے سے باہر انجام پایا تھا. یہ ایک عجیب بات ہے. اس کا مطلب ہے امام قصدن جلوس بنانا چاہ رہے تھے، امام قصدن جلوس بنانا چاہ رہے تھے. یعنی امام مدینے کے اندر تشریف فرما نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، شاعر سے کہا کہ تم جاؤ اور مدینے کے اندر جا کر لوگوں کو سناؤ کہ ہم آ رہے ہیں. اور اس نے جا کر وہ شعر مشہور و معروف پڑھا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے اہل یثرب اب یہ جگہ تمہارے رہنے کی نہیں ہے. اور اس نے بتایا کہ اہل بیت تشریف لائے ہیں اور مدینے کے باہر ہیں اور تمہیں استقبال کے لیے جانا ہوگا. تو سارا مدینہ گیا استقبال کے لیے مدینے کے باہر. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے امام عمدن چاہتے تھے جلوس برآمد ہو جائے، لوگ باہر نکلیں، لوگ باہر آ جائیں کسی طریقے سے. تو ہمیں بہت بنیادی پوائنٹس یہاں سے مل سکتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جو مرسوم عزاداری چاہتے تھے وہ مرسوم عزاداری کیا تھی. بس گھروں سے باہر نکلنا، سیاہ لباس ہونا اور ایک کرسی پہ تشریف فرما ہونا جو نسبتاً ظاہر پرومیننٹ جگہ تھوڑی سی اٹھی ہوئی، اور اس کے بعد عجیب ہے کہ بالکل اسی طرح خطبہ دینا امام کا. امام بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ارشاد فرمائی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اہل بیت کے مصائب کو بیان کیا. بحمد اللہ رب العالمین ہم اس وقت مجموعی طور پر بالکل اسی جگہ پر ہیں، اللہ کا شکر ہے. کرسی نہیں ہے، ممبر ہے، وہ بھی ممبر رسول سے ماخوذ ہے. اس کا مطلب ہے ہم بنیاد میں بالکل صحیح جگہ پر ہیں، بنیاد میں ہم کسی دوسری جگہ پہ نہیں ہیں. بحمدللہ رب العالمین ہمارا تاریخی تسلسل بہت اچھا ہے اور ہم اپنی بنیاد عزاداری کے اندر بالکل اسی عزاداری کے اوپر ہیں جس کے اوپر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں جاری کیا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. اب میں ایک دو کوشچنز کے بعد آپ کو بریک کا اناؤنس کروں گا. اب ہمارے پاس بہت بڑا ایک کوشچن ہے، وہ یہ کہ بنیاد ہماری وہی ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھائی. ماڈرنائزیشن، ایفیشنسی، اس کو کس حد تک قبول کرنا ہے؟ ماڈرنائزیشن، جو جدید چیزیں آ رہی ہیں انہیں کس حد تک قبول کرنا ہے؟ ایفیشنسی، آپ کے کام کی تاثیر بڑھ جائے، اس کو کس حد تک قبول کرنا ہے؟ اور اگر کبھی ان دونوں کا ٹکراؤ ہونے لگے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ مثلا ہمارے سامنے کوشچن ہے، آیا ہمیں یوں ہی ممبر پہ بیٹھ کے بولنا ہے یا مثلا پروجیکٹر کا سہارا لے کر پریزنٹیشن دینی ہے؟ ہمیں کس کام کو کرنا ہے؟ صحیح، یہ میں نے صرف ایک بہت رف مثال دی ہے. اس میں ہمارا جو ٹکراؤ ہے وہ کیا ہے؟ وہی کہ آپ کی ایفیشنسی بڑھ رہی ہے لیکن ایفیشنسی کی وجہ سے آپ تاریخی تسلسل کو قربان کر رہے ہیں. جو 1400 سال کا تسلسل ہے آپ اسے قربان کر رہے ہیں. صحیح، اب آپ نے اس ایفیشنسی کو چھوڑنا ہے یا اس تاریخی تسلسل کو چھوڑنا ہے؟ ٹھیک ہے، ماڈرنائزیشن اسی طریقے سے ہے، مختلف ماڈرن ٹیکنیکس آ رہی ہیں بات کرنے کی، آیا ان کو اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اس کے اوپر میں یہاں پہ بریک لیتا ہوں اور انشاءاللہ ہم واپس آ کر اس کو ہم سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ ہمارے پاس 5 منٹ باقی ہیں، اس کے اندر میں ایک قانون دینے کی کوشش کرتا ہوں اور اس قانون کے بعد ہم اس پرابلم کو سولو کرتے ہوئے ہم چوتھی کیٹیگری میں داخل ہو جائیں گے. پہلے میں قانون دیتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا صلی علی محمد و آل محمد. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ دین اسلام کے اندر حتی رسم کی شکل میں
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناقابل تغیر ہیں، جن میں کوئی تبدیلی برداشت نہیں کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز عربی میں پڑھ رہے ہیں، کتنی قومیں ہیں جو اسلام کو قبول کر گئی تھیں، حتیٰ اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت ساری قومیں تھیں، انبیاء اطہار، نبی خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے زمانے میں متعدد قومیں تھیں جو دین اسلام کو قبول کر چکی تھیں۔ تو کیا کسی قوم کو اجازت دی کہ وہ اپنی زبان میں پڑھ لے؟ جبکہ ایفیشنسی کیا کہہ رہی تھی؟ ظاہری طور پر کہ آپ اس قوم کی اپنے کلچر اور ثقافت کا خیال کر لیں، ٹھیک ہے، نہیں اجازت دی۔ اچھا، مجھے یوں سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر حتیٰ رسم یعنی ظاہر میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھنے کے لیے زمین پر بیٹھ رہے ہیں، کیا ارادے اور اختیار کے ساتھ میز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں؟ اب تبدیل اس کو برداشت نہیں کر رہا دین اسلام، کہہ رہے کہ نہیں، آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ آپ اسی ہیئت کو فالو کریں جس ہیئت کو دیا گیا ہے، صحیح ہے۔ اب ظاہری طور پر ممکن ہے مجھے ایفیشنسی کے لیے کچھ اور بہتر لگے، لیکن دین اسلام یہاں پہ قبول نہیں کر رہا مجھے۔ اسی طریقے سے حج کے اندر بہت ساری چیزوں کو دین اسلام قبول نہیں کرتا۔ مثلا ہم پتھر مارتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ پتھر ہی ماریں؟ کہتے ہیں ہاں، کنکر مارو۔ اچھا، کیا مثال کے طور پر بات معذرت کے ساتھ عرض کروں، کیا میں صرف ایک ای میل کے ذریعے اپنے خواہشات کا اظہار کر دوں شیطان کے خلاف، کافی ہے؟ کہتے نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اس جگہ پہنچو، مثلا کیا میں ویژول ایفیکٹ کو استعمال کر کے پتھر مار لیتا ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کیا کافی ہے؟ فرماتا نہیں، یہ بھی کافی نہیں ہے، کسی صورت کافی نہیں ہے۔ فزیکلی جائیں رمی جمرہ تک، وہاں پہ جا کے کنکر اٹھائیں، ماریں، صحیح۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ رسم ایسی ہیں جس میں اسلام تغیر تبدیل کوئی چیز قبول نہیں کرتا، وہاں وہ کہتا ہے جو ہم نے دیا ہے وہی کرنا ہوگا، صحیح ہے۔ اس موقع پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کا قانون ماڈرنائزیشن اور ایفیشنسی کے معاملے میں، پروڈکٹیوٹی کے معاملے میں، اور اس قانون کی تبدیلی نہ کرنے کے معاملے میں بیچ میں کہاں پر جا رہا ہے، کتنے حصے کو اسلام ماڈرنائزیشن اور پروڈکٹیوٹی کی خاطر تبدیل کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور کن حصوں کو ان دو ایلیمنٹس کے باوجود تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس پہ ہم تھوڑا سا غور کریں گے اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کوشچن کو سالو کریں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ ذرا محترم، ہم نے آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت عزاداری کا طریقہ کار، عزاداری کا طریقہ اور اس کا فلسفہ یا اس کی حکمتیں، اس کے تحت چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور اس میں فرعی اور فرعی انداز میں جو عرض ہوئے اس میں یہ تھا کہ عزاداری کے مختلف مراحل رہے ہیں، مختلف مقاصد اور اہداف کو دیکھتے ہوئے۔ اس میں سے ایک ہدف یہ تھا کہ عزاداری کا ذکر ہو تاکہ واقع کربلا محفوظ رہے، سید الشہداء کی قبر مقدس محفوظ رہے، اور اس کے ساتھ اس کا پیغام دنیا تک پہنچتا رہے۔ عرض ہوا کہ ہم شاید اس جگہ پر ہیں کہ جہاں پر اب کوئی کربلا کا انکار نہیں کر سکے گا، لیکن اس کے مفہوم کا انکار کرے گا، اس کے مفہوم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے ساتھ عرض ہوا کہ عزاداری کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جبر اور فشار کے اندر تقیہ کی حالت میں کسی عزاداری کو دیکھیں۔ ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ زندگی کے عام دستور کے اندر رہتے ہوئے عزاداری انجام پا رہی ہو، اور ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے زمانے میں مرسوم اور معمول عزاداری کا تھا اس کو ہم دیکھیں کہ وہ طریقہ کار کیا طریقہ کار تھا۔ عرض ہوا کہ یہ بہت اہم حصہ ہوگا، اور اس میں ہم خوش قسمتی سے اس تاریخی تسلسل کا حصہ ہیں، ہم اسی جگہ پر ہیں جس میں ہیں۔ اور پھر یہ کوشچن تھا کہ آیا ہم ماڈرنائزیشن اور پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے اس میں سے کچھ تبدیلیاں کر سکتے ہیں؟ ہم نے قانون کے طور پر عرض کیا کہ اسلام بعض رسوم کے ظواہر کو کسی بھی عنوان کے تحت تبدیل نہیں کرنا چاہتا، ان کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہتا ہے۔
اور بعض چیزوں میں اجازت دے دیتا ہے، بعض چیزوں میں اجازت دے دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ حج کی صورت کو تبدیل نہیں کر سکتے. رمی جمرہ میں آپ کو پتھر مارنا ہے، لیکن پتھر مارنے کے لیے جب آپ جا رہے ہوں تو گھوڑے پر جائیں یا گاڑی پہ جائیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں گے اسی طریقے پر جس طرح سے پڑھائی گئی ہے. آپ پڑھتے وقت نیچے دری بچھائیں گے یا چٹائی بچھائیں گے، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ امام جماعت پہلے زمانے میں مکبر استعمال کیا کرتے تھے، یعنی مثلا وہ جماعت پڑھا رہے ہوتے تھے، ایک آدمی برابر میں کھڑا ہوتا تھا اور ان کی مختلف حرکات کی تبدیلی پر زور سے اعلان کرتا تھا. مثلا جب وہ رکوع میں جاتے تھے تو کہتا تھا اللہ اکبر زور سے، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب مولانا صاحب رکوع میں گئے. اچھا، بعض اوقات 3 مکبر لگانے پڑ جاتے تھے. ایک بولتا تھا، پھر اس کا مقرر ہوتا تھا، جو ہمارے ہاں بہرحال کچھ اور صورت بن جائے گی، تو وہ پھر ایک اور دہراتا تھا، پھر تیسرا دہراتا تھا، چونکہ مثلا مجمع بہت زیادہ ہوتا تھا. اس میں ماڈرنائزیشن یہ ہوا کہ ہم نے لاؤڈ اسپیکر کو ایکسیپٹ کر لیا، تو اب نہ مکبر کی ضرورت ہے. مولانا صاحب کے پاس کالر مائک لگا ہوا ہے اور سارے مکبر اور مقرر جو ہیں وہ سارے کے سارے وہاں سے ہٹا لیے گئے. تو یہ مختلف صورتیں ماڈرنائزیشن میں وسائل کی حد میں تبدیلی قبول ہے. جو ابھی تک قانون سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ان رسومات میں جہاں پر دین اسلام رسم کے ظاہر کو بھی محفوظ کرنا چاہتا ہے وہاں وسائل کی حد میں تبدیلی کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد شکل کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، طریقہ کار کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا. مثلا نہیں چاہتا کہ نماز میں رکوع، سجود، قیام اور مثال کے طور پر نشست اس کو کوئی تبدیل کرے، اس کی صورت کو ویسی رکھنا چاہتا ہے. حتیٰ تکبیر کہنے کے انداز کو، رکوع کے اندر ہاتھ کہاں رکھے ہونے چاہیے، ان کو بھی خدا متعال نے دین اسلام کے اندر تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی. اور اسی طریقے سے حج کی اور عمرہ کی ترتیب کو خدا متعال نے ملحوظ رکھا ہے کہ نہیں، اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو خدا متعال اور دین خدا تبدیلی قبول نہیں کرتا، لیکن ماڈرنائزیشن اور ایفیشنسی کے لیے وسائل میں تبدیلی قابل قبول چیزیں ہیں. اب ہم آتے ہیں دوبارہ سید الشہداء کی عزداری کی طرف. یہ کہ ہم نشست کریں یا نہ کریں، آیا نشست نہ کریں کرسیاں لے لیں، آیا یہ وسائل کی تبدیلی ہے یا ظاہر کی بھی تبدیلی ہے، رسم کی بھی تبدیلی ہے؟ کوشچنز یہاں پر آئیں گے. صحیح، بس بیسک کوشچنز یہاں پہ نہیں آئیں گے جہاں کوشچن سالو کرنا بہت آسان ہے. مثلا مکبر کو لیں یا لاؤڈ اسپیکر کو لیں. مکبر وہی شخص جو دہرا رہا تھا، یا لاؤڈ اسپیکر کو لیں، تو وہاں ذہن فوراً کہتا ہے کہ ہمیں لاؤڈ اسپیکر لینے میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی اور ہم ماڈرنائزیشن اور پروڈکٹیوٹی کے نام پہ لاؤڈ اسپیکر لے لیں گے. اچھا، لیکن اب کوشچن یہاں پر آئے گا کہ ہم بالآخر شاید ابھی تک ہم نے ریزسٹ کیا ہے، کچھ عرصے کے بعد آیا ہم فرش عزا کی جگہ کرسی لیں گے یا فرش عزا کو رکھیں گے؟ ابھی تک ذہن یہ کہتا ہے کہ فرش اور کرسی میں فرق ہے. ابھی تک ذہن یہ کہتا ہے کہ ہم ظاہراً فرش کے اندر ایک احساس دیکھ رہے ہیں جو ہم کرسی کے اندر نہیں دیکھ پا رہے. تو ابھی تک کم از کم ہمارے معاشرے کے اندر اور مجموعی طور پر دنیا بھر کے اندر عزاداری کے تسلسل میں اس کو قبول نہیں کیا گیا ہے، اور اصرار اس بات پر ہے کہ نہیں، فرش ہی ہونا چاہیے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اب آپ تصور کیجئے گا تھوڑی سی دیر کے لیے کہ آپ نے بعض جگہوں پر اس فرش کو تبدیل کر لیا ہے. مثلا ہم نے کھانا کھانے کے لیے فرش تبدیل کر لیا ہے. ہم کھانا کھانے کے وقت کھانے کے بجائے میز کے اوپر آ چکے ہیں اور اس تبدیلی کو ہم قبول کر چکے ہیں. کیا ہم نہیں سوچ پا رہے کہ وہاں پر بھی ایک احساس تھا کہ جس کو ہم مس کر رہے ہیں میز پر آنے کی وجہ سے؟ اچھا، وہاں پر اتنی سختی کیوں نہیں ہوئی؟ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ کھانا کھانے کا معاملہ دینی جذبات کے اندر اتنا حساسیت نہیں لا رہا تھا، لیکن عزاداری کا معاملہ حساسیت کا سبب ہے. یہاں پہ ہماری حساسیت داخل ہے. تو یہاں پر ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ تبدیلی لانا شاید ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، اور وہاں پر ہم نہیں سمجھ سکے کہ تبدیلی لانا شاید ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید ہم لوگ بھی اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر تھوڑا سا کنفیوز ہیں ابھی تک کہ کن جگہوں کے اوپر ماڈرنائزیشن کو ہم قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، اور بہت ساری جگہوں پر بغیر کہے قبول کر چکے ہیں. مثلا خواہ نہ خواہ ہم لباس کے اندر ماڈرنائزیشن قبول کر چکے ہیں، اور اس کے اوپر کچھ کمپرومائزز بھی کر چکے ہیں، اور ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ ہم نے یہاں پر ماڈرنائزیشن کو قبول کر لیا ہے. اب میں ماڈرنائزیشن کی تعریف نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. ماڈرنائزیشن کی جو اصلی تعریف ہونی چاہیے تھی وہ تو بہت ہی اچھی ہے، اس کو تو ہمیشہ قبول کرنا پڑے گا. اصل جو ماڈرنائزیشن کی اصلی تعریف ہے وہ عقل پسندی ہے.
ماڈرنائزیشن کی اصلی تعریف عقل پسندی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ہمارے ہاں جب بھی ماڈرنائزیشن کہتے ہیں تو وہ ویسٹرنائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ ماڈرنائزیشن کی اصلی تعریف یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ جو عقل کہے کہ صحیح ہے اسے قبول کر لیا جائے۔ صحیح، اصل میں ماڈرنائزیشن وہ ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہم دوبارہ واپس آتے ہیں۔ آیا ازدری سید الشہداء میں ہم کسی بھی دلیل کی بنیاد پر، چاہے وہ ماڈرنائزیشن ہو اور یا پروڈکٹیوٹی کا حصول ہو، آیا اس تاریخی تسلسل کو توڑ دیں جس کے ساتھ ہم وابستہ ہوئے ہیں؟ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ میرا اپنے خیال ہے، جو میرا ذہن ابھی تک کہتا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو ماڈرنائزیشن کی اس وقت کی لہر ہے، اس کو ابھی تقریباً وہ زمانہ ہوا جب سے ہمارے پاس الیکٹریسٹی انوالو ہوئی ہے، یعنی ہم جتنی بھی اس وقت بات کر رہے ہیں وہ تقریباً آخری 150 سال کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 150 سال پہلے یہ ساری تبدیلی جو الیکٹرانک وسائل کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے وہ حاصل ہوئی ہے، ورنہ اس کا رنگ تقریباً وہی تھا جو 4000 سال پہلے تھا۔ یہ دنیا کی تبدیلی کا ایک عجیب پیٹرن ہے۔ ہم نے آخری چند سالوں کے اندر ایک عجیب اسپیڈ پکڑی ہے جو کئی ہزار سال میں نہیں لی تھی۔ ایک بہت خوبصورت کمپیریزن ہے وہ یہ کہ اگر پوری ہیومن ہسٹری کو 1 گھنٹہ کنسیڈر کریں، پوری ہیومن ہسٹری کو 1 گھنٹہ لے لیں تو تبدیلی کب آئی ہے؟ آخری گھنٹے کے 57 سیکنڈ کے اوپر، آخری 3 سیکنڈز کے اندر ساری تبدیلی آئی ہے اگر پوری ہیومن ہسٹری کو 1 گھنٹہ لے لیں، یعنی 59 منٹس تک ہم نے کچھ نہیں کیا۔ 59 منٹس مثلا 20 سیکنڈ پر کچھ موومنٹ ہونا شروع ہوئی ہے اور آخری 3 سیکنڈ کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہم ابھی بہت کچھ اور دیکھیں گے اور سیکھیں گے، لیکن ابھی تک جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ تاریخی تسلسل کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اس تاریخی تسلسل کو قربان نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہم سیمینار اور مثلا پریزنٹیشن اور ورک شاپس اور ان کو اختیار نہ کریں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم اختیار نہ کریں، ہم ان کو اختیار کر لیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم نے مدرسے کی جگہ یونیورسٹیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ہم پہلے مسجد کے اندر مدرسے رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے علیحدہ عمارتوں کے اندر تعلیمی اداروں کو قبول کر لیا، جبکہ یہ نہیں ہوتا تھا۔ تقریباً 1300 سال تک ہماری رسم یہ تھی کہ ہم مساجد کے اندر چلنے والے مدارس کو تعلیمی ادارے کہتے تھے، اور اب ہم علیحدہ تعلیمی اداروں کو کالجز، یونیورسٹیز اور اسکول کے نام پر کہہ رہے ہیں جن کے اندر اسلامیات بھی پڑھایا جاتا ہے۔ صحیح، تو یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے ہمیں اس جگہ کے اوپر ماڈرنائزیشن کے نام پہ قبول نہیں کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ لہذا مثال کے طور پر کچھ وقت پہلے پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ پہلے عشرے میں بجائے مجالس ہونے کے پریزنٹیشنز کا ایک سلسلہ ہوا، اور میرے جیسے چند لوگوں نے اس کو اپوز کیا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اس کی صورت کو برقرار رکھنا چاہیے، ہمارے پاس ممبر ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی زبان کے اندر بولے، لیکن وہ ممبر کے اوپر بیٹھے، یا کم از کم بہرحال اس صورت سے باہر آ جائے جو ہمیں ڈر ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم حیات عزاداری کو مکمل تبدیل کر کے۔ اب یہاں پہ اصلی خطرہ سن لیجئے، اصلی خطرہ یہ ہے اگر حیات عزاداری مکمل تبدیل ہو گئی تو کہیں ہم اس میں تقدس کے، اب میں تقدس کو ذرا سا قاف کو بہت بھاری کر دیا، تقدس کو کھو نہ بیٹھیں۔ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جیسے ہم ماڈرنائزیشن کی طرف جاتے ہیں ہم چیزوں کے تقدس اور احترام کو کھو بیٹھتے ہیں۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر ہم نے سید الشہداء کی عزاداری کے اندر اس عمل کو جاری کیا تو تھوڑے عرصے کے بعد ہم اس تقدس اور احترام کو کھو بیٹھیں گے، اور اس تقدس اور احترام کو کھو دینے کے نتیجے میں شاید ہمارے نقصانات بہت زیادہ ہو جائیں گے، ہمارے نقصانات بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کی کچھ اور شبیہات بھی ہیں، اس کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں جس کو میں بیان شاید ابھی اتنا اچھا نہ کر سکوں، لیکن ایک ذرا سا مثال دیکھ لیجیے گا۔ میں آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم کی ایک جلد دیتا ہوں اور آپ کے دوسرے ہاتھ میں ایک CD دیتا ہوں جس میں قرآن کریم ہے، آپ کس کو تقدس دیں گے؟ کتاب کو، جبکہ دونوں کا ہدف کیا ہے؟ دونوں کا ہدف پیغام پہنچانا ہے، دونوں کا ہدف پیغام پہنچانا ہے، لیکن آپ ڈیجیٹلائزڈ امیج کو تقدس نہیں دیں گے، اور وہ جو فزیکلی ہارڈ کاپی ہے اس کو آپ تقدس دے رہے ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیں اس فرق کو کیسے ڈھونڈنا ہے۔
کہ ہم نے کس کو تقدس دینا ہے اور کس کو تقدس نہیں دینا ہے. میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی ایک بھی یہاں پر قبول کرے کہ اگر کوئی قرآن کریم کی جلد کی بے احترامی کرے تو وہ اس کو مان لے. میرا نہیں خیال کوئی بھی مانے گا. لیکن کتنے لوگ ہم میں سے مان لیں گے کہ اس ہارڈ ڈسک کو کوئی کوٹ دے جس میں قرآن کریم ہوگا؟ ٹھیک ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے سالو کرنا پڑے گا. یہ کم سے کم میرے دماغ کے اندر یہ کوشچن ابھی تک سالو نہیں ہوا ہے اور مجھے کسی سے سیکھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. کیونکہ اس کے اب مجھے جو ڈر ہے وہ یہ کہ کچھ ہی عرصے کے اندر یہ فزیکل ہارڈ کاپیز شاید فیز آؤٹ ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر کیا قرآن کریم کو تقدس ختم ہو جائے گا؟ اس کوشچن کو ہمیں سالو کرنا پڑے گا. اس خاطر بھی تھوڑا سا خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم اعضاء کی ظاہری شکل کو کھو بیٹھے کچھ عرصے کے بعد تقدس نہیں رہے گا پھر. اچھا، اب ممکن ہے میرے جیسے شخص کے اوپر کوئی اعتراض کرے، وہ یہ کہ آپ تقدس بچانے کی خاطر ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی کو لوز کریں گے. میرا اپنے خیال ہے ہمیں بیچ کا کوئی راستہ نکالنا پڑے گا کہ یہ تقدس بھی اپنی جگہ پہ باقی رہے اور ہماری ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی وہ بھی متاثر نہ ہو. تو جہاں تک وہ حاصل کی جا سکتی ہے وہ حاصل کی جائے اور اس شیپ کو قطعاً ہمیں محفوظ کرنا پڑے گا. میرا اپنے خیال ہے کہ اس آخری کوشچن کی جگہ، اس آخری کوشچن کے سوا کہ جس میں نے تھوڑا سا کوشچن ریز کیا جس کو میں خود بھی سالو نہیں کر پایا ہوں، باقی حصہ میرا اپنے خیال ہے کہ بالکل واضح ہے. تو جو فائنل اوپینین ہماری جیسے آدمی کی بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہمارے خیال میں جو عزاداری کی ظاہری شکل ہے جو ہمارا ایک تاریخی تسلسل دے رہی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، اس کی ہمارے خیال میں بہت قیمت ہے. ہمارا اپنے خیال ہے اس کی بہت اہمیت ہے اور اس فخر کو اور اس قیمت کو ہاتھ سے دینا تھوڑی سی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کی خاطر میرے خیال میں کوئی معقول فیصلہ نہیں ہوگا. ہمیں اس کو باقی رکھنا چاہیے اور پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کے حصول کے لیے ہمیں اس کے انسٹرومنٹس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کے ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے. کچھ ہم آلریڈی استعمال کر رہے ہیں، مثلا ہم ویڈیو کیمراز استعمال کر رہے ہیں، ہم کلوز سرکٹ کیمراز کو اور اسٹریمنگ کو استعمال کر رہے ہیں، اسٹریمنگ ہو رہی ہے مختلف جگہوں کے اوپر، ان تمام چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو یہ میرا اپنے خیال ہے اس حد تک قبولیت کافی ہے. اس سے زیادہ آگے بڑھیں گے تو ہم اس بنیاد کو کھو بیٹھیں گے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا، اب ہم چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں. پہلا حصہ ازداری کا وہ تھا کہ جو جبر اور اکراہ کے اندر انجام پانے والی ازداری تھی. دوسرا حصہ وہ تھا جو نارمل زندگی کے حالات کے اندر جاری و ساری ازداری تھی. تیسری ازداری وہ تھی کہ جو معمول مرسوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طریقہ کار تھا ازداری کا. اب چوتھا حصہ، آیا ازداری کے اندر شبیہ سازی کو، تشبیہ بنانے کو اہل بیت قبول کرتے ہیں؟ دین اسلام قبول کرتا ہے؟ ایک کوشچن. اس تشبیہ کے تقدس کو کہاں تک لے کے جاتا ہے؟ یہ کریٹیکل کوشچن ہے، یہ انتہائی اہم کوشچن ہے. نمبر ایک، آیا دین اسلام شبیہ بنانے کو قبول کرتا ہے؟ ایک. نمبر دو، شبیہ کے احترام کو کہاں تک لے کر جاتا ہے؟ اب ہمیں اس کوشچن کو سالو کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت عزاداری کی مرسوم مروجہ شکل ہے اس میں چوتھی صورت شامل ہے، اس میں چوتھی صورت شامل ہے. تو ہم اس کو سالو کریں گے. اس کے لیے ہم پھر دوبارہ وہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، دین اسلام کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس قانون کے ذریعے سے اس کوشچن کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. شبیہ اور شبیہ کے تقدس کے عنوان سے میرا اپنے خیال ہے کہ ہم تین کیٹیگریز بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں. شبیہ اور شبیہ کے تقدس کے عنوان سے تین کیٹیگریز ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں. نمبر ایک، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ذات میں ایک تقدس ہے، جن کی ذات میں ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت میں تقدس ہے. ٹھیک ہے، میں پہلی کیٹیگری کی تشریح کر دوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی حقیقت ہے، ریالٹی ہے، اس حقیقت میں تقدس ہے. مثال کے طور پر حجر اسود. حجر اسود عام پتھر نہیں ہے، یہ کوئی خاص پتھر ہے، یہ کوئی خاص پتھر ہے جو بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پتھر کو یہاں نصب کر دیا گیا ہے. آیا یہ عام پتھر ہے؟ میرا نہیں خیال. تاریخی تسلسل اور پہلے کے جو حجر اسود کے بارے میں مرسوم روایات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کوئی خاص پتھر ہے جس کو بھیجا گیا ہے اور وہ پتھر یہاں پہ نصب کیا گیا ہے. مثال کے طور پر خانہ کعبہ کی جگہ، میں خانہ کعبہ کی بلڈنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کی جگہ، آیا یہ جگہ عام جگہ ہے جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے یا کہ نہیں؟ اللہ نے اس کو قرار دیا ہے
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، خدا تعالیٰ اس گھر کو مقدس قرار دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس جگہ کی بھی کوئی اہمیت ہے، اس جگہ کی بھی کوئی اہمیت ہے. بس پہلی کیٹیگری وہ ہے جو خود چیز کی کوئی حقیقت ہے اور اس حقیقت میں کوئی تقدس ہے. مثال کے طور پر ناقہ صالح، ناقہ صالح خود ناقہ صالح میں ایک حقیقت ہے. کیا حقیقت ہے؟ یہ پہاڑ سے برآمد ہوئی ہے، یہ عام اونٹنی نہیں ہے، یہ کوئی خاص اونٹنی ہے جو پہاڑ سے برآمد ہوئی ہے. اس کی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت پہ ایک تقدس بھی ہے. اچھا وہ تقدس کتنا ہے؟ اتنا شدید ہے کہ خدا کہتا ہے اس کو جس نے ہاتھ لگایا عذاب آئے گا. صحیح ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزوں کو خدا خود حقیقت دیتا ہے اور ان حقیقتوں کو تقدس دیتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ تسلسل کو بھی تقدس دیتا ہے. ناقہ صالح کی جو آگے کا تسلسل تھا اس کو بھی تقدس دیا اللہ نے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اصل میں مقدس ہیں، حقیقت میں مقدس ہیں، ان کے تقدس کو خدا قبول کر لیتا ہے چونکہ خود خدا نے اس کو تقدس دیا ہوتا ہے. مثلا جو میں ابھی یہاں پہ 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جیسے حجر اسود، خانہ کعبہ کی جگہ. اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں جگہ اور عمارت میں ڈسٹنگوش کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ عمارت وہ ہے جو حضرت عبد المطلب کے زمانے میں سیلاب کے بعد بنی ہے اور وہ پتھر وہ عام پتھر تھا جو مکہ میں اویلیبل تھا، لیکن جگہ خاص جگہ تھی جو خدا نے خود معین کی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے خود نبی خدا، اللہ کا نبی، یہ خدا نے معین کیا ہے اس کو کسی. اچھا اس کے مقابلے میں جو کیٹیگری ہے وہ ہمیں اور سمجھنے میں آسانی دیتی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کسی چیز کی ریالٹی نہیں ہے، کسی نسبت سے تقدس بنا ہے، کسی نسبت سے تقدس بنتا ہے. اس پہ خانہ کعبہ کی عمارت آئے گی، اس میں خانہ کعبہ کی عمارت آئے گی. مثلا کوئی یہ کہے کہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں وہی پتھر جو مکہ میں دستیاب تھے ان سے خانہ کعبہ کی عمارت بنی ہے. صحیح ہے؟ تو یہ پتھر خانہ کعبہ میں لگنے سے پہلے کیا تھا؟ عام پتھر تھا. لگنے کے بعد کیا ہوا؟ اب مقدس ہو گیا. کس وجہ سے مقدس ہوا ہے؟ نسبت نے، اور جس کو ہم ٹیکنیکلی کہیں گے اعتبار نے. اعتبار، آپ نے چیز کا اعتبار کر لیا، نسبت اور اعتبار نے اس کو تقدس دے دیا ہے. اس کو بھی اسلام قبول کرتا ہے، اس کو بھی اسلام قبول کرتا ہے. بس اسلام نے جو قبول کیا ہے وہ خود چیز کوئی حقیقت ہے اس کو تقدس دیتا ہے اور اس کے اوپر اسٹرکٹلی قوانین جاری کرتا ہے. مثلا کہا جسے ناقہ صالح کو ہاتھ لگایا وہ بھی معذب ہے اور وہ قوم جو اس کا ساتھ دے گی اس کو بھی عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، جبکہ ناقہ صالح بالآخر ایک اونٹنی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں تھا بظاہر، لیکن اللہ کہتا نہیں اس کی اہمیت. کچھ چیزوں کی اپنی شاید کوئی حقیقت نہ ہو، نسبت اور اعتبار جڑنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک تقدس آ رہا ہے. مثلا خانہ کعبہ کا پتھر مثال کے طور پر، اگر ہم یہ تصور کریں کہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں عام پتھر سے خانہ کعبہ بنا ہے، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ پتھر بھی خاص پتھر تھا، ہمیں نہیں معلوم، کم از کم ابھی تک نہیں معلوم. صحیح ہے؟ اب ذرا تصور کیجیے گا، آپ صفا و مروہ کو کس میں شمار کریں گے؟ پہلی کیٹیگری میں یا دوسری میں؟ کریٹیکل کوشچن. آیا صفا و مروہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے واقعے سے پہلے بھی مقدس تھے یا بعد میں مقدس ہوئے؟ بعض چیزوں کا ہمیں نہیں پتا، بعض چیزوں کے بارے میں ہمارا گمان ہے لیکن مضبوط 100% رائے نہیں ہے. صحیح، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں بنا ہے، بظاہر یہ لگا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے کہا یہ میرے ناروں میں سے ہے، اتنا تعظیم دیا اس کو، کہا یہ میرے ناروں میں سے ہے. تو خدا تعالیٰ نے اس کو اپنا نعرے میں سے قرار دیا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید پہلے کچھ نہیں تھا بعد میں مقدس ہوا ہے. یہ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر اس مسجد کے اندر لگا ہوا فرش، آیا اس کو نجس کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے. کیا یہ یہاں پہ لگنے سے پہلے بھی مقدس تھا؟ نہیں. کس وجہ سے یہ نجس کرنا حرام ہوا ہے؟ صرف اعتبار اس مسجد کا. اچھا پھر اب ذرا غور کیجئے گا، آیا مسجد کی یہ جگہ اللہ نے طے کی ہوئی تھی پہلے سے؟ نہیں. مثلا سید محمد دہلی بھی تشریف لائے، انہوں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ بھائی مجھے ایک جگہ چاہیے، تو انہوں نے کہا بھائی پاکستان میں آپ کو ہم ایک جگہ دیتے ہیں، آپ یہاں پہ مسجد امام بارگاہ بنا لیجئے. جیسے ہی انہوں نے ارادہ کیا یہاں مسجد امام بارگاہ بنے گی، یہ جگہ مسجد کے لیے سینکشن ہوئی، اب یہ جگہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے. صحیح ہے. اچھا اب جگہ امپورٹنٹ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پتھر اور مٹی اور بجری جمع کرنا شروع کی. اب اس اعتبار کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں بھی
مقدس ہونا شروع ہو گئی ہیں. صحیح ہے, اور شرعی حکم کے تحت ہو رہی ہیں, سید محمد دہلوی کی رائے سے نہیں ہو رہی ہیں, اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں یہ. اب آپ دوسری کیٹیگری میں آ گئے. دوسری کیٹیگری کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہ شاید چیز خود اعتبار اصالتاً مقدس نہیں تھی, لیکن کسی اعتبار اور نسبت کے قائم ہونے کی وجہ سے اس میں تقدس اور اعتبار آ گیا ہے. صحیح ہے. یہاں پر ہمارے پاس کچھ مثالیں, مثلا مسجد کا میں نے فرش عرض کیا. مثلا خدا مطلب فرماتا ہے کہ قربانی کا جانور من شعائر اللہ, وہ قربانی کا جانور جو نشان لگنے سے پہلے عام جانور تھا, جیسے ہی نشانی لگا کہ یہ قربان ہوگا خانہ کعبہ کے اوپر, اب یہ من شعائر اللہ, یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے, وہی کیٹیگری ہے. محض اعتبار قائم ہونے کی وجہ سے اس کو تقدس مل رہا ہے, جبکہ خود ذات کی کوئی حقیقت نہیں. مثلا اب ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہیں. شے میں کچھ نہیں تھا, نسبت بنی, اعتبار بنا, تقدس ملا, تقدس پہ معجزہ بھی ہو گیا. یہ کہاں پر ہوا ہے؟ یہ حضرت یوسف کی وہ قمیض جو حضرت یعقوب کو بنائی بھی دے رہی ہے. ایک عجیب چیز ہے یہ کہ مثلا قمیض ہے, کپڑا ہے جو پہلے کپاس رہا ہوگا, مثلا کچھ اور رہا ہوگا. صحیح, وہ قمیض بنی ہے, وہ قمیض حضرت یوسف نے پہنی ہے, پہننے کے بعد اب اس کا ایک اعتبار بنا ہے کہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک نسبت بنی ہے. اس قمیض کو اعتبار حاصل ہوا ہے, پھر وہ حضرت یعقوب کے اوپر رکھی گئی ہے اور اس سے بصارت بھی آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے بعض اوقات اعتبار اتنا کچھ کر سکتا ہے, صرف ایک رابطہ جڑ جانا ہے اتنا کچھ کر سکتا ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہے. عزیزان محترم, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا, ادھر تک بھی ہم وہابیت کے بالکل مقابلے میں قرار پا رہے ہیں. عجیب ہے, یہاں تک بھی آتے آتے ہم وہابیت کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہابیت کے نزدیک کسی چیز کا نسبت لے کر مقدس ہونا ان کے نزدیک تقریباً ناممکن ہے. ان کے نزدیک تقریباً ناممکن ہے کہ وہ کسی چیز کو نسبت کی وجہ سے کوئی تقدس دینے کو تیار نہیں ہے. لہذا اللہ کے رسول کی پیدائش گاہ کو گرانے کو تیار ہے, جبکہ قانون خدا کے تحت نسبت پر, اعتبار پر تقدس ملنا قرآنی حقیقت تھی, لیکن وہ اس کو قبول نہیں کر رہے. اور میں نے عرض کیا کہ اس معاملے میں انہوں نے بہت سارے جرم کیے ہیں. ان کے جرائم کی فہرست بہت طولانی ہے کہ انہوں نے مدینے کے اندر, مکہ کے اندر جو کچھ جرائم کیے ہیں اس معاملے کے اندر, وہ بہت عجیب و غریب ہے کہ انہوں نے اس قرآنی حقیقت کو کہ نسبت اور اعتبار چیزوں کو تقدس دیتا ہے, انہوں نے اسے قبول نہیں کیا, اور اس کی وجہ سے ان تمام مقدسات کو مسمار کر ڈالا کہ جو نسبت اور اعتبار کے ذریعے سے تقدس حاصل کر رہی تھیں. اور انہوں نے اپنی عقل خام کے تحت کیوں یہ کام کیا؟ انہوں نے کہا کہ نسبت اور اعتبار سے کسی چیز کو تقدس حاصل نہیں ہوتا ہے, جبکہ میں نے عرض کیا یہ قرآنی حقیقت ہے کہ نسبت اور اعتبار سے حاصل ہوتا ہے. اور عجیب یہ ہے کہ یہ نسبت اور اعتبار تقدس بھی دیتا ہے, معجزہ بھی کروا رہا ہوتا ہے, جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا. عجیب بات یہ ہے کہ خود وہابیت اپنی بعض چیزوں کے اندر قبول کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا خون تقدس رکھتا تھا اور اعتبار رکھتا تھا. یہ واقعہ میرے لیے عجیب ہے. ایک دفعہ میں مدینہ سے آنے والا ایک ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ رہا تھا جو مثلا مباشر لکھا ہوتا ہے, ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے مدینہ کے مسجد نبوی سے درس کا. تو اس میں ایک عالم نے یہ روایت سنائی, اور روایت موجود ہے اہل سنت کے مکاتب کے اندر, کہ اس میں انہوں نے روایت سنائی کہ ایک شخص نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے, اس زمانے میں اس کو حجامت کہتے تھے, کہ وہ کمر کے اوپر ایک شخص ہوتا تھا جو اس بات کا ماہر ہوتا تھا, وہ کچھ رگوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سوراخ کرتا تھا اور اس سے کچھ خون پیالوں کے اندر جمع کر لیا جاتا تھا, اور اس کو فاسد خون نکلوانا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ میں نے بھی دبئی میں اس کا تجربہ کیا, لیکن کافی سخت کام ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے یہ. تو بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں, اس میں کچھ طریقہ کار ایسے ہیں جو نسبتاً آسان بھی ہیں, لیکن بہرحال وہ تو بہت سخت تھا. اس میں کچھ خون جمع ہو گیا, اور جو حجامت کرنے والا تھا اس نے کہا کہ بہت زیادہ خون ہو گیا, یہ خون ہے, اور اس نے ایک علیحدہ ظرف میں کیا. اللہ کے نبی نے اس آدمی سے کہا کہ یہ تم خون پھینکاؤ, تو وہ خون پھینک کے واپس آتا ہے, اور عجیب سی اس کی ایک حالت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوا. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تم نے وہ خون پی لیا ہے, ایسا تو نہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی ایسا ہی ہوا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے کیوں کیا؟ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اچھا نہیں لگا.
کہ میں آپ کا خون زمین کے اوپر بہا دیتا، میں نے پی لیا۔ عجیب ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم پہ آتش جہنم حرام ہے۔ عجیب ہے، یعنی یہ لوگ اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ کوئی چیز کسی کے نسبت اور اعتبار سے اس حد تک پہنچ سکتی ہے کہ اخروی نتائج دے دے، اخروی نتائج دے دے، اور اولاد رسول میں اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ واقعاً تعجب کی بات ہے، یعنی یا تو اندھیر ہے یا مغالطہ ہے، مجھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ ہدایت دے انشاءاللہ۔ ہم دو کیٹیگریز کو سالو کر چکے۔ نمبر ایک، خود چیز ایک حقیقت رکھتی ہے، اس حقیقت پر تقدس رکھتی ہے، اسے ہم نے کہا قبول کیا اسلام نے۔ نمبر دو، خود چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا ایک اعتبار ہے، اس کی ایک نسبت ہے، اس نسبت اور اعتبار نے اس کو تقدس دیا ہے، میں نے کہا دین اسلام نے اسے قبول کیا۔ تیسری چیز، اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اصلی چیز سے اعتبار اور نسبت بھی نہیں جڑی ہے، صرف ایک شبیہ ہے۔ آیا اسے قبول کرتا ہے؟ آیا اسے دین خدا قبول کرتا ہے؟ تصور کیجیے تیسری کیٹیگری کیا ہے۔ ایک دفعہ پیراہن پہنا ہے حضرت یوسف نے، حضرت یوسف اصالت رکھتے ہیں، حقیقت رکھتے ہیں۔ اب یہ جو پیراہن تھا، جو قمیص تھی، اس نے اصل کے ساتھ ایک نسبت بنائی ہے، اس کے بعد اس کو تقدس ملا ہے، اس نے کچھ معجزہ بھی کروا دیا، ٹھیک ہے۔ ہم تیسری کیٹیگری میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل کے ساتھ کوئی نسبت نہیں بن رہی ہے، کوئی اعتبار نہیں جڑتا ہے، صرف ایک اعتبار ہے، کیا؟ شبیہ ہے اس کی۔ اب تقدس ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اب یہ جو کوشچن ہے یہ بہت کریٹیکل ہے، بہت کریٹیکل کوشچن ہے، دو تین وجہ سے۔ ایک بات تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بے تحاشا رائج ہے کہ ہم کسی چیز کی شبیہ لے رہے ہیں اور اس شبیہ کو تقدس دے رہے ہیں، اور لوگوں کے نزدیک بہت حساس بھی ہے معاملہ، ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات بعض غلطیاں بھی ہوئی ہیں تاریخ کے اندر، اس کی وجہ سے بعض اوقات تاریخ میں بعض غلطیاں بھی ہوئی ہیں، صحیح۔ اچھا، اگر ہم رد کرتے ہیں تو اس کے کچھ منفی نتائج بھی ہیں۔ منفی نتائج کیا ہیں؟ وہ یہ کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو ماحول میں لانے میں اور لوگوں تک پیغام پہنچانے میں ناکام ہو جائیں گے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ہم لوگوں تک پیغام پہنچانے میں ناکام ہو جائیں گے اگر ہم اس کام کو نہیں کریں گے۔ میں اس کو تشریح کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کوشچن کہاں پر ہے؟ شبیہ ہے، اور شبیہ وہ اعتبار ہے جو اس کو اصل سے جوڑ رہا ہے، نہ کہ خود اصل سے بلکہ اصل سے شبیہ، اور شبیہ ہونے کی وجہ سے اس کو تقدس ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، دین اسلام اسے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اصل قانون کی طرف۔ نمبر ایک، آیا فطرت انسانی میں، اس قانون کو ہم سولو کرنا چاہتے ہیں، آیا فطرت انسانی میں شبیہ پر، شبیہ ہونے کی وجہ سے جذبات وابستہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا فطرت انسانی کیا ہے۔ اچھا، فطرت انسانی انڈسپیوٹڈ یہ ہے کہ شبیہ پر جذبات وابستہ ہوتے ہیں، شبیہ پہ جذبات وابستہ ہوتے ہیں، اتنے شدت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں کہ انسان متاثر ہو جاتا ہے۔ مثلا کیا میں تذکرہ کروں، ابھی کچھ وقت پہلے میں نے مجلس پڑھی ہے اور اس میں حضرت علی اکبر کے بارے میں سید الشہداء کا وہ قول عرض کیا کہ جس میں سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ اے خدایا، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق اور خلق میں تیرے نبی کا شبیہ ہے۔ عجیب ہے کہ سید الشہداء نے نہیں فرمایا خدا میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، سید الشہداء نے فرمایا اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق اور خلق میں تیرے نبی کا شبیہ ہے، صحیح۔ اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے کہ شباہت پر جذبات آتے ہیں، شباہت پہ جذبات آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی شبیہ کو احترام کی نظر سے دیکھ لوں، عین فطرت بشری ہے، عین فطرت بشری ہے، اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے کہ فطرت جذبات دے دیتی ہے، فطرت انسانی جذبات دے رہی ہوتی ہے شبیہ کو۔ اب سوال یہ، آیا حکم خدا فطرت انسانی کے خلاف جاتا ہے؟ آیا اسلام فطرت انسانی کے خلاف حکم دیتا ہے؟ اچھا، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، آپ ممکن ہے مجھ پر کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا یہ فطرت انسانی ہے؟
میں اس لحاظ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی بھی تاریخ کے حصے میں اور دنیا کے کسی بھی جغرافیہ میں ہم فطرت انسانی کو سمجھنے کے لیے 2 پیرامیٹرز استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 2 پیرامیٹرز استعمال کرتے ہیں. یہ 2 بیسک ہوتے ہیں. نمبر 1 ہم کہتے ہیں اس کا تسلسل تاریخ میں ہو. نمبر 2 جغرافیہ میں اس کی وسعت ہو. تاریخ میں تسلسل ہو، ہمیشہ سے تھا. جغرافیہ میں وسعت ہو، کسی ایک قوم قبیلے سے منسوب نہ ہو، تمام انسانوں کے اندر ہو. صحیح. فطرت انسانی میں شبیہ پر جذبات آنا بالکل ہے، ثابت ہے. وہ کیسے؟ ہمیشہ سے تاریخ میں ایسے ہی رہا ہے. مثلا سادہ سی ایک بات عرض کروں گا، کیا کوئی ماں اپنے بچے کی شبیہ پر شمشیر چلائے گی؟ معمولاً نہیں چلائے گی. فطرت انسانی شبیہ پر جذبات دے رہے ہوتے ہیں، فطرت انسانی کا حصہ ہے. اور میں نے اسی لیے سید الشہداء کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فطرت انسانی اور عقل کا مجسم پہ کر سید الشہداء ہے، اور وہ وہاں شبیہ کو جذبات دے رہے ہیں. یعنی عالم اتنا شدید تھا کہ جب حضرت اکبر ابتدائی طور پر میدان کے اندر تشریف فرما ہوئے شمشیر لے کر، تو دشمن پیچھے ہٹ رہے تھے. کیوں؟ وہ شبیہ رسول پہ شمشیر نہیں چلانا چاہتے تھے. حتیٰ دشمنوں کے اندر بھی یہ عنصر موجود تھا کہ وہ شبیہ کے اوپر احترام دے رہے تھے. بس پہلی دلیل تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ فطرت بشری کے خلاف حکم نہیں دیتا ہے، اور فطرت بشری ملحوظ رہتی ہے حکم خدا کے اندر، اس کے اوپر نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول نے اس فطرت بشری کو بعض ذمہ داریوں کی ادائیگی میں استعمال کیا ہے. اللہ کے رسول نے اس فطرت بشری کو شریعت کا رنگ دیا ہے، شریعت کے حکم کے اندر شامل کیا ہے بعض ذمہ داریوں کی ادائیگی میں. مثلا ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ میرے والدین کا حق ہے میرے اوپر، میں کیسے ادا کروں؟ فرمایا ان کی خدمت کرو. کہا وہ دنیا سے چلے گئے. فرمایا ان کے لیے قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھو. کہا میں قبر نہیں جانتا. فرمایا گھر کے اندر 2 لکیریں کھینچو اور ان کو ان کی قبر کے طور پر لے کر اس پر فاتحہ پڑھ لو. صحیح. یہاں پہ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے شبیہ سازی کے عمل کو، شبیہ بنانے کے عمل کو ایک شرعی ذمہ داری انجام دینے کے لیے وسیلے کے طور پہ استعمال کیا، وسیلے کے طور پہ استعمال کیا. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 فطرت انسانی کا حصہ ہے. نمبر 2 صاحب شریعت نے اس کے اوپر مہر تصدیق لگائی ہوئی ہے کہ وہ شبیہ کو شرعی احکام کی ادائیگی میں مؤثر سمجھ رہے ہیں، شبیہ کو شرعی احکام کی ادائیگی میں مؤثر سمجھ رہے ہیں. اللہ کے رسول کے نام پر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، اب اس کی اور مثالیں بہت نکلتی چلی آتی ہیں ہمارے سامنے، اس کی بہت ساری مثالیں اور نکلتی چلی آتی ہیں. وہ یہ کہ آیا شباہت کی بنیاد پر ہم کسی حکم کو صادر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو بالکل سادہ سا ایک حکم ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی ایک شبیہ ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسی شہر کی چوراہے پر رکھ کر لوگوں سے کہتے ہیں اس کو جوتے سے رگڑ دیں. کیا کوئی قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کر رہا؟ اسی فطرت بشری کے تحت فطرت بشری شبیہ کو احترام دیتی ہے، وہ احترام دینے پہ مجبور ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کو قبول نہیں کروں گا کہ اس کو پامال کیا جائے. اب دیکھیے وہ لوگ جو اس کا انکار کر رہے ہیں ان سے ذرا سی ایک بات پوچھی جائے گی. اب تصور کیجیے گا یہ کتنا کریٹیکل کوشچن سالو ہو رہا ہے ہمارے لیے. وہ یہ کہ کسی نے مجھے بہت پہلے بھی ای میلز آئے تھے، میرے خیال میں 5-6 سال پہلے، اور ابھی ریسنٹلی پھر آنا شروع ہوئے تھے، اور اس کی میں نے 1-2 پکچرز دیکھی ہیں، لیکن ابھی تک مجھے یقین نہیں کہ وہ اینیمیٹڈ ہیں یا واقعا ریئل ٹائم پکچرز ہیں، کہ جس میں کسی نے دکھایا کہ اس نے شاید امریکہ کے نیو یارک کے اندر ایک کیوبیکل بنایا ہے خانہ کعبہ کی طرح، جس کے اندر نعوذ باللہ اس نے کوئی کیسینو یا مثلا ایسا کوئی پب ٹائپ کا بنانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اوپر اگر یہ واقعی ہے تب بھی، اور نہیں بھی ہوا تو ای میل پہ جو کچھ آیا، مسلمانوں کے جذبات بھڑکے، مسلمان پرووک ہوئے اس کے اوپر. کیوں پرووک ہوئے؟ اسی فطرت بشری کے تحت کہ شبیہ کو بھی اہمیت دیتے ہیں. اب اس نے شبیہ کعبہ بنایا اور اس کے اندر نعوذ باللہ کوئی نجس کام کر دیا. قبول نہیں کر رہا ذہن انسان کا کہ بھئی یہ کیوں کیا اس آدمی نے، اور اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے گئے. اب آپ تصور فرمائیے، وہ جو مذاق خیز ڈینش تصاویر کے اوپر، خاکوں کے اوپر اعتراضات ہوئے ہیں، وہ سارے کیوں ہوئے ہیں؟
کیا یہ کنفرم ہے کہ جو اس نے صورت بنائی تھی نعوذ باللہ تعالی وہ اللہ کے رسول سے شبیہ تھی؟ نہیں، کنفرم نہیں. آپ سے بعد میں لے لی جائیں گے، سوال آپ سے بعد میں لے لی جائیں گے. یہ بھی کنفرم نہیں ہے ہمارے سامنے کہ وہ جو تصاویر خاکے بنائے گئے تھے دانش نے جو بنائے، اور یقیناً غلط کیا، کوئی شبہ نہیں اس کے اندر، آیا یہ یقینی ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے کی صورت سے شبیہ تھے؟ نہیں، کوئی یقین نہیں ہے ایسا. تو ریئیکشن کیوں دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اتنی بھی شباہت کافی ہے کہ اس نے ایک امامہ لگایا ہوا تھا، اتنی ہی شباہت کافی ہے، اور نیچے نسبت دی ہے اس نے. اس کا مطلب ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل شباہت اور نسبت کے لیے صرف نام دینا ہی کافی ہو جاتا ہے، اور ہمارے جذبات بھڑک جاتے ہیں اس کے اوپر. آپ تصور فرما رہے ہیں؟ یہ فطرت بشری ہے، بالکل صحیح ہے، فطرت بشری ہے، اور یہی اس وقت عزاداری کا حصہ ہے، یہی اس وقت عزاداری کا حصہ ہے. اچھا، اب وہ جو ہم نے کہا تھا یہ خطرناک بھی ہے ایک اعتبار سے، وہ خطرناک کس اعتبار سے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صلی اللہ محمد وآل محمد. اچھا، اس پہلو کو ذرا دیکھیے گا یہ خطرناک کس اعتبار سے ہے. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دو روایات بلکہ. ایک کوشچن ہے، اور وہ کوشچن یہ ہے کہ طوفان نوح پر جو کچھ کشتی میں بچے تھے وہ صرف موحد تھے، صرف اللہ کو ماننے والے تھے، ورنہ وہ کشتی کے اندر نہ آتے. جتنے بھی انسان بچ گئے تھے کشتی کے اندر وہ صرف خدا کے ماننے والے تھے. صحیح. اور طوفان نوح کے بعد جب دور حضرت ابراہیم تک آیا ہے تو بت پرستی رائج ہو گئی، شرک رائج ہو گیا. اب سوال سارا یہ ہے کہ حضرت نوح اور ان کے ساتھ آنے والے محض توحید کے ماننے والے تھے، پھر شرک کہاں سے آیا ہے؟ یہ پھر بت پرستی کہاں سے آئی ہے؟ اس کو کچھ لوگوں نے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ ہوا کیسے، جبکہ آپ ذرا تصور کریں ساری انسانیت ختم ہو گئی ہے، کچھ انسان بچے ہیں، مٹھی بھر انسان بچے ہیں جو سب کے سب ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد پھر دوبارہ سے بت پرستی شروع، شرک شروع. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے ان کو اس طرح سے بہکایا کہ جب حضرت نوح کا انتقال ہوا اور حضرت نوح نے لمبی عمر گزاری، جیسے کہ قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ طوفان سے پہلے 950 سال لوگوں کے اوپر تبلیغ کی تھی. جب حضرت نوح کا انتقال ہوا تو لوگوں کے ذہن میں ظاہر بہت بڑا خلا ایجاد ہوا، اس طرح کی کسی رہبر کے جانے کے بعد یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے. تو شیطان نے کہا کہ کیا نوح کی یاد نہیں آتی؟ تو لوگوں نے کہا ہاں نوح کی یاد آتی ہے. لوگوں کے ذہن میں ڈالا گیا شیطان کی طرف سے کہ کیا نوح کی یاد نہیں آتی؟ کہا نوح کی یاد آتی ہے. کیا ایسا کرو ایک شبیہ بناؤ، شبیہ بناؤ. وہ شبیہ بنائی گئی حضرت نوح کی یاد میں، اور وہ شبیہ کیا تھی؟ ایک ہیئت انسانی جس کو کہا گیا کہ یہ نوح ہیں. یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا اگلے مراحل کا. چند نسلوں کے بعد بت پرستی میں تبدیل ہو گیا. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. میں اس روایت کے اندر موجود کردار کے ناموں کو بھول چکا ہوں، اور وہ میرے پاس سب بھی نہیں ہے اس وقت کہیں. ایک مرد اور ایک عورت نے تاریخ کعبہ میں اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، البتہ شاید بہت مستند نہ ہو، شاید بہت مستند نہ ہو، لیکن مقبول ہوتا ہے، معروف ہے. تاریخ کعبہ کے اندر یہ ہے. تاریخ کعبہ میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت نے کعبہ کے اندر فعل حرام انجام دے دیا. کعبہ کے اندر فعل حرام انجام دیا، خدا نے سزا دی اور دونوں کو پتھروں میں تبدیل کر دیا، پتھروں میں تبدیل کر دیا. ایک مرد نما پتھر، ایک عورت نما پتھر لوگوں کے سامنے آ گیا. اچھا، لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ معذب ہیں، ان کے اوپر عذاب ہوا ہے. ان دونوں کو صفا اور مروہ کے اوپر رکھ دیا گیا اس بات کی نشانی کے طور پر کہ یہ دونوں معذب تھے، اگر کوئی خانہ کعبہ کی بے احترامی کرے گا اس کو یہ عذاب ہوگا. ہمیں ذہن سے نام بالکل گزر رہا ہے اور بار بار نکل جاتا ہے. ایک نسل معذب بے احترامی کرنے والے کی سزا یہ ہے، دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل. آگے لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ دو کیا ہیں، جبکہ ان کے جیسے شبیہ بہت سارے بت خدا بن کے اندر رکھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. پھر کوئی قبیلہ ایسا گزرا ہے جو دیکھتا ہے کہ میرا کوئی خدا نہیں ہے، ان سب کے خدا ہیں، تو کہتا ہے یہی میرے خدا ہیں. چند نسلوں کے بعد یہ دونوں بت خدا تھے.
اور جب دین اسلام کا دور شروع ہوا ہے تو ان دونوں بتوں کو گرانا پڑ گیا چونکہ یہ خدا بن چکے تھے. صحیح. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ عبرت کے لیے رکھے گئے تھے اور کچھ ہی عرصے کے بعد شیطان لوگوں کے دماغ کو یہاں پہنچا رہا ہے. صحیح ہے. اب آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو کریٹیکل کوشچن ہے وہ یہاں پر وہ یہ کوشچن ہے. وہ کیا کوشچن ہے؟ وہ یہ شبیہ سازی فطرت بشری ہے, اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے, اور شبیہ سازی کو قبول کیا دین اسلام کے اندر. لیکن اگر شبیہ سازی شیطانی حربے میں تبدیل ہو گئی, اس کا بھی دین چاہتا ہے مقابلہ ہو جائے, اس کو بھی دین چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مقابلے کے اندر رکھا جائے. اب اس کا سم کیا نکالوں میں, نتیجہ کیا نکالوں میں؟ نتیجہ اس طرح سے نکالوں گا. نمبر 1, شبیہ سازی فطرت بشری ہے. اس فطرت کو ہم پوری دنیا کے اندر رائج دیکھتے ہیں کہ وہ شبیہ کا احترام کرے اور شبیہ کے اوپر اپنے جذبات کا اثر دے دے. نمبر 2, آیا اس فطرت بشری کو دین نے قبول کیا ہے؟ دین معمولاً فطرت کے خلاف حکم نہیں دیتا ہے, دین نے اس فطرت بشری کو قبول کیا ہے. آیا تاریخی شواہد اللہ کے رسول سے اس کے اوپر موجود ہیں کہ انہوں نے اس کو مہر تثبیت لگائی ہو, تائید لگائی ہو؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ کی طرف سے اس کے اوپر مہر تائید موجود ہے. آیا سیرت مسلمین کے اندر اس کے اوپر مہر تائید ہے؟ میں نے مثال میں عرض کیا کہ کوئی یہیں پر خانہ کعبہ کو رکھ کے جوتے سے پامال کرنے کی کوشش کرے, رد عمل لوگوں کا فوراً دیکھ لے گا. سیرت مسلمین جاری و ساری ہے. اس کا مطلب ہے عزاداری کے اندر شبیہ سازی کا عمل 100% صحیح ہے, اس کے اوپر تقدس دینا صحیح ہے, اس کے اوپر جذبات کا جاری و ساری ہونا بالکل صحیح ہے, لیکن صرف ایک شرط کے ساتھ, وہ یہ کہ قانون کی حد سے آگے نہ بڑھے. اچھا, قانون کی حد کب ٹوٹتی ہے؟ جب کوئی حکم خدا پامال ہوتا ہے. یہ قانون ہے. حکم خدا پامال نہ ہو معاملہ صحیح ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ وہ قانونی حد ہے جس کے اندر اس کو رہنا ہوگا, اور باقی سب شبیہ سازی کا عمل صحیح ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نکالنا بالکل صحیح ہے. علم مولا ابوالفضل عباس کی نشانی کے طور پر سلام اللہ علیہ درود بھیجے گا ان کے نام پر. صلی علی محمد آل محمد. اسی طریقے سے تعزیہ, زلجنا اور اس طرح کی جتنی بھی شبیہ ہم بنائیں وہ بالکل فطرت بشری کے مطابق ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے. اگر کوئی کربلا نہیں جا سکا ہے یا گیا ہے, اس کے دل میں خواہش ہے کہ وہ بار بار کربلا جانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے بالکل معقول ہے کہ وہ کربلا کی ایک زیارت گاہ کو اپنے ذہن کے اندر سوچے, اس کی ایک شبیہ بنائے اور اس کو تقدس دیتا ہے تو بالکل صحیح اس کام کو انجام دیتا ہے. صرف ایک تائید اس ایک قید کے ساتھ کہ اس کے اندر حکم شرعی کو پامال نہ ہونے دے اور اس حد سے آگے نہ بڑھے. انشاءاللہ خدا تعالی ہمیں اور آپ کو ازداری سید الشہداء کے سلسلے میں جاری و ساری رہنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہماری تمام تر اولادوں کو قیامت تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ تمام عزیزان سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے, مزید توفیقات کے لیے, جان و مال کی حفاظت کے لیے, عزداری کی مزید فروغ اور تبلیغ کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. میں نے اس کے اوپر تفصیلی عرض کر دیا کہ بالکل ایسا ہی ہے. لکھا ہے کہ آج کل نوجوانوں کی ریکارڈنگ میں ماتم کی ریکارڈڈ ساؤنڈ کی جاتی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ مثلا ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو آدمی کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اس وقت بول نہیں رہا ہوتا, اور یہ جو ماتم اور جو اس نے نوحہ پڑھا ہوتا ہے یہ اس نے پہلے یا بعد میں کبھی ریکارڈ کروایا ہوا ہوتا ہے, تو وہ ایڈیٹنگ کی جاتی ہے. جو اس وقت دکھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بول نہیں رہے ہوتے, یا اگر بول رہے ہوتے ہیں تو بہت آہستہ بول رہے ہوتے ہیں, اس کو ریکارڈ نہیں کیا جاتا, اس کی صرف پکچر لی جاتی ہے, اور بعد میں یا پہلے اس کی ساؤنڈ ریکارڈ کی جاتی ہے. ان کا کوشچن اس ساؤنڈ کے اوپر نہیں ہے, ان کا کوشچن ماتم کے اوپر ہے کہ وہ جو ماتم کی آواز ہے, در حقیقت اب ایک اور مشکل یہ پیش آ گئی ہے کہ وہ جو ماتم کی آواز ہے در حقیقت کسی کا ماتم بھی نہیں ہوتا, بعض اوقات وہ صرف انسٹرومنٹ کی ایک آواز ہوتی ہے کہ جو آپ کو اور مجھے سنائی دے رہی ہوتی ہے, اور انسٹرومنٹ کی اس آواز نے وہ ایفیکٹ دیا ہوا ہوتا ہے جو ماتم کا ایفیکٹ ہوتا ہے. آئے اس کو ہم صحیح کہیں یا غلط کہیں؟ میں نے عرض کیا اس میں قانون ہم یہی رکھیں گے, اگر کوئی شرعی حکم پامال نہ ہو تو صحیح ہے. اگر کوئی شرعی حکم, بظاہر اس میں شرعی حکم مجھے پامال ہوتا کوئی نظر نہیں آ رہا, تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس کو کیوں غلط کہہ رہے ہوں گے.
جلوس میں خواتین کی شرکت کے بارے میں بتائیں جبکہ قمیص کے بغیر لوگ ماتم انجام دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس میں بیچ کا کوئی راستہ نکالنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین جلوس میں شرکت سے محروم ہو جائیں. میرے خیال یہ اچھا کام ہوگا کہ ہم اپنے اجتماعات کے اندر، دینی اجتماعات کے اندر خواتین کو نہ لے کر آئیں. بالاخص جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب چوتھے امام میں لوگوں کو بلایا تو اس کے اندر خواتین اور مرد سب شامل تھے جو عزادار سید الشہداء بن کر گھروں سے باہر نکلے تھے. تو مجھے خواتین کے نکلنے میں کوئی پریشانی سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں ایک اور مسئلہ پیش آ رہا ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ مثال کے طور پر اس حالت میں ماتم کر رہے ہیں اور وہ خواتین شاید دیکھ رہی ہیں، اب کیا ہوگا؟ تو ہمیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، غلط کو اس جگہ صحیح کریں جہاں وہ غلط ہے، نہ کہ اس کی خاطر صحیح کو روک لیں. صحیح کو نہ روکیں، غلط کو روکیں. جو جگہ غلط ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں، اس کی خاطر صحیح کو نہ روکیں، پھر آپ نقصان اٹھا جائیں گے. اور ممکن ہے کہ کسی نے یہ غلط ڈالا اسی لیے ہو کہ آپ پھر صحیح کو روک لیں گے. صحیح ہے، اس سے ہمیں بچنا ہوگا، صحیح کو جاری رکھنا چاہیے. تابوت، علم اور تعزیے سے ہماری انوالومنٹ کس حد تک جائز ہے؟ مطلب دعائیں مانگنا، گروی کرنا اور جو کچھ بھی ہم عام طور پر رسومات انجام دیتے ہیں. میں نے عرض کیا تقدس دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے، چونکہ شبیہ کے اوپر تقدس دینا میں نے عرض کیا کہ اسلام نے اس کو قبول کیا ہے. لیکن جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے تو کس سے مانگ رہا ہوتا ہے؟ شبیہ سے یا خود اس شبیہ سے منسوب شخصیت سے؟ در حقیقت شخصیت سے. پھر ہمیں کوشچن یہ کرنا ہوگا کہ آیا عقائد میں غیر خدا سے مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ پھر وہ عقائد کی بحث چلی جائے گی، جس میں ہماری اوپینین یہ ہے کہ مانگنے والے کے ذہن میں بالکل واضح ہوتا ہے کہ جو اس سے مانگ رہا ہے وہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے مانگ رہا ہے. تو وہ در حقیقت ہمارے نزدیک اس کے اندر کوئی کوشچن نہیں ہے. بس یہ کہنا کہ کوئی شخص شبیہ کے سامنے کھڑے ہو کے مانگے، مانگنا صحیح ہے یا غلط ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ دیوار سے نہیں مانگ رہا ہوتا بلکہ صاحب دیوار سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور صاحب دیوار کے پیچھے وہ خود خدا متعال کو پکار رہا ہوتا ہے. تو اس تسلسل کو ہوتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے سامنے. لکھا ہے جو چیزیں ہمارے اپنے عقیدے میں جائز نہیں ہیں ان کے ہم میگا لیول پر مذمت کیوں نہیں کر رہے، مجالس میں اویئرنیس کیوں کریٹ نہیں کر رہے؟ ہاں مثلا کہہ رہے ہیں عقیدے میں جائز نہیں ہے. دیکھیے یہاں پہ شاید الفاظ کا استعمال شاید صحیح نہیں ہے. انہوں نے جو نیچے مثالیں دی ہیں اس میں عقیدہ نہیں ہے، کچھ تاریخ ہے اور کچھ رسم ہے. مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مثلا کوئی یہ کہے کہ آیا مثلا میں حضرت قاسم علیہ السلام کی مہندی نکالوں یا نہ نکالوں، صحیح ہے؟ یہ عقیدے کا معاملہ ہے یا تاریخ کا ہے؟ ارے تاریخ کا ایک کوشچن ہے وہ یہ کہ کربلا میں یہ ایونٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ تاریخی معاملہ ہے، اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یا مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ میں عزاداری سید الشہداء کے دوران خون بہاؤں یا نہ بہاؤں، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس طریقہ کار سے ہے کہ جو اس عزاداری سید الشہداء میں انجام دے گا. بس عقیدے کا لفظ یہاں پہ صحیح نہیں ہے. تاریخ میں جہاں تک معاملہ، تاریخ میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، تاریخ میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن پروف کے ساتھ ہونا چاہیے، پروف کے ساتھ ہونا چاہیے. بس اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوا تھا، بس ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کام کو، اب میں لاتا ہوں دوسری کیٹیگری کے اوپر، اپنے مرسوم اور معمول عزاداری میں انجام دیا تھا؟ ہاں یہ بنیادی سوال ہوگا. اب آپ تصور فرمانے کہ میں کیوں اہمیت دے رہا تھا دوسری کیٹیگری کو، کہ جب بھی کوئی ڈسپیوٹ ہوگا ہمیں ریفرنس کہاں سے لینا ہوگا؟ نمبر 2 سے. جب بھی کوئی ڈسپیوٹ ہوگا ہمیں ریفرنس نمبر 2 سے لینا پڑے گا. وہ یہ کہ آیا اہل بیت نے یہ عمل کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تھا پھر جاری کرنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ اگر ہم نے یہ کام کیا تو کیا ہوگا؟ ہم پہلے والے سے دور ہو جائیں گے. پہلا والا کیا تھا؟ وہی جو اہل بیت نے کیا تھا، صحیح ہے؟ ہم اس سے دور ہو جائیں گے. بس پہلے سے میرا مطلب کیا ہے؟ عزاداری کی وہ کیٹیگری جو اہل بیت نے ہمیں دی تھی، جو اہل بیت نے ہمیں دی تھی. بس ہمیشہ یہ دیکھیے گا کہ ہم عزاداری کے اندر کوئی کام ایسا نہ کریں، جیسے میں نے کہا ہم پریزنٹیشن قبول نہیں کرنا چاہ رہے، سیمینارز قبول نہیں کرنا چاہ رہے مجلس کی جگہ. کیوں قبول نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ میں نے کہا کہ ہم اس تاریخی تسلسل سے دور ہو جائیں گے. اگر اہل بیت نے مہندی کی رسم نہیں کی تھی عزا کے دوران اور ہم نے کی، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تاریخی تسلسل سے دور ہو رہے ہیں. پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اس جگہ بہت احتیاط کرنی پڑے گی اور اس کے مواقع بہت زیادہ ہے ہمارے پاس. ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ
ہمارے معاشرے میں یہ کریٹیکل کوشچن ہے، اس کو دیکھیے گا. ہمارے معاشرے میں شبیہ سازی کو بالکل ہندوانہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جیسے کہ عزا خانہ وغیرہ، جبکہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے جیسا کہ ہندوؤں کے گھروں میں مندر ہوا کرتے ہیں؟ اس میں ایک اور بنیادی سوال ہے، وہ یہ کہ کیا دین اسلام مختلف ثقافتوں کو، اس پہ ذرا غور فرمائیے گا، درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. کیا دین اسلام مختلف ثقافتوں کے مختلف انداز کو قبول کرتا ہے یا مختلف ثقافتوں کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے صرف ایک ثقافت قبول ہوگی؟ اب دیکھیے یہاں پہ بات، جب میں نے ثقافت کا لفظ استعمال کیا تو میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا، عقیدہ ایک ہی قبول ہوگا. شریعت کی بات نہیں کر رہا، شریعت ایک ہی قبول ہوگی. دین کی دی ہوئی رسم کی بات نہیں کر رہا، اس میں صرف وہ قبول ہوگی جو دین نے دی ہے. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ثقافت کی، کلچرز. آیا دین اسلام تمام کلچرز کو نگیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کلچر میں صرف عرب کلچر رائج ہوگی؟ نہیں. کلچرز میں وسعت ہے، دین اسلام کلچرز میں وسعت دیتا ہے. آپ جو یہاں پہ تشریف فرمائے، آپ اس وقت بھی کلچرز کے اعتبار سے مختلف ہیں. اگر دین اسلام میں وسعت نہیں ہوتی تو آپ کیسے ایسے ہیں؟ اب دین اسلام کی وسعت کا عالم کیا ہے؟ کس حد تک کلچرز کی انوالومنٹ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک جگہ پہ تشریف لے جائیں، مثلا معمولاً عرب اور ایرانی معاشرے کے اندر وہاں علم اونچے نہیں ہیں، چوڑے ہیں. اونچائی میں نہیں بنتے، چوڑائی میں بنتے ہیں. وہ لوگ علم بہت چوڑے چوڑے علم بناتے ہیں، اتنے چوڑے کہ بعض اوقات پوری روڈ کی چوڑائی پہ ایک علم آ جاتا ہے. اور بعض اوقات جب اس کو ٹرن کرنے لگتے ہیں تو اس کو اور ٹرن کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے گزار سکیں روڈ کی ٹرننگ پہ. اور ہمارے علم معمولاً اونچائی میں بن رہے ہوتے ہیں، لہٰذا 3-3 میٹر 4-4 میٹر کے علم ہوتے ہیں ہمارے. صحیح؟ کون سا صحیح ہے؟ دو کلچرز ہیں، دو کلچرز ہیں، اس میں کوئی ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا کہ یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. میں نے عرض کیا لمٹ حکم خدا ٹوٹنا ہے. اگر حکم خدا ٹوٹے پھر غلط ہے، اگر حکم خدا نہیں ٹوٹے پھر کلچرز میں فلیکسیبلٹی ہے، کلچرز کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. صرف شباہت کی بنیاد پر چونکہ آپ کو یہ مندر جیسا لگا ہے آپ اس کو رد کر دیں، پھر میرا اپنے خیال ہے صرف شباہت کی بنیاد پر رد کرنا میرے خیال میں یہ صحیح کام نہیں ہے. کیوں؟ مثلا آپ جب حجر اسود کو چومتا لوگوں کو دیکھیں، اس سے 25 شباہتیں نکال سکتے ہیں آپ جب لوگوں کو طواف کعبہ کرتے دیکھیں آپ اس میں 30 شباہتیں نکال سکتے ہیں. تو صرف شباہت کی بنیاد پر ریجیکٹ کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم صرف شباہت کی بنیاد پہ کیسے کسی ایک ثقافت کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہر ثقافت کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی. مثال کے طور پر برصغیر کے اندر رہنے والے لوگ چونکہ کثرت سے ہندوؤں سے مسلمان کی طرف آئے ہیں تو یہ بہت نارمل فینومینا ہے کہ وہ اپنی پرانی ثقافت سے کچھ چیزیں لے کر آ گئے ہوں گے. تو ہم یہ کہیں گے نہیں تم جو لائے وہ تو غلط ہے، اور اگر ایرانی مثال کے طور پر اپنی پرانی ثقافت سے کچھ لے کر آئے تو وہ صحیح ہے. یہ کس طرح سے ڈسٹنگوش کریں گے ہم اس بات کو؟ میرا اپنے خیال قانون یہ نہیں ہے کہ جو اس کی ثقافت سے پرانا آیا تو وہ صحیح ہے اور میری ثقافت سے پرانا آیا تو غلط ہے، یا میری ثقافت والا صحیح ہے اور اس کی ثقافت والا غلط ہے. نہیں، اصول یہ ہوگا کہ اگر کوئی چیز دین اسلام سے نہ ٹکرائے تو صحیح ہے، اور اگر دین اسلام سے ٹکرائے پھر غلط بن جائے گی. محض شباہت کی بنیاد پر ہم کسی کو رول آؤٹ نہیں کر سکیں گے. ایک کیا ہے، علم اور تابوت تھرڈ کیٹیگری میں آتے ہیں یا فورتھ میں، چونکہ یہ نسبت کی شبیہ ہے نہ کہ ذات کی. مثلا اگر تھرڈ کیٹیگری میں آ جائیں کہ جس کے اندر ہم کسی چیز سے شبیہ لے رہے ہوں تو ہم نے کیا کہ وہ صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. مثال کے طور پر کربلا کی زیارت گاہ ہے جو بنائی گئی ہے. اصل تصور کیجئے گا، آیا کربلا کی جو زیارت گاہ بنی ہوئی ہے اصل ہے یا کسی کا ڈیزائن ہے؟ یہ ڈیزائن اللہ کی طرف سے آیا؟ نہیں، ڈیزائن اللہ کی طرف سے نہیں آیا، کسی معمار نے بنایا. ٹھیک، اس پر بھی کوئی بنیادی الہی حکم نہیں ہے کہ کربلا کی زیارت گاہ کو ایسا بننا تھا. نہیں، ایک آرکیٹیکٹ ہے، اس نے اپنے دماغ کو استعمال کیا، اس نے زیارت گاہ کو ایسے بنایا ہے. اب یہاں
دسیوں زیارت گاہیں بنی ہوئی ہیں، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی شکلیں بھی اس الہی راستے سے بنی ہوئی ہیں. میرے خیال میں کہنا بہت مشکل ہے. اس کی شبیہ ہے، لیکن مشکل یہ نہیں ہے کہ یہ شبیہ کس کی ہے، مشکل یہ ہے کہ یہ نسبت کس کے ساتھ ہے. نسبت سید الشہداء کے ساتھ ہے. اس پر قبول ہے، اس پر قبول ہے اور احترام بھی ہے اس کا. میں نے ثابت کیا آپ کی خدمت میں کہ ہم شبیہ کے اندر یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ شبیہ جو ہے وہ اصل حقیقت رکھنے والی سے ہے یا کہ نہیں، شبیہ اعتبار کسی اور طریقے سے ہے. ہم نے کہا کہ اگر اس چیز کے اندر کسی بھی واسطے سے کوئی رابطہ بن گیا، جو میں نے مثال دی تھی آپ کی خدمت میں کہ اگر قربانی کے لیے جانور کے اوپر نشانی لگا دی گئی کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ناروں میں سے ایک نعرہ ہے. کوئی سینس نہیں کہ قربانی کا جانور مہنگا ہو یا سستا ہو، اور وہ نعرہ آپ نے سونے کی قلم سے لگایا ہے یا چاندی کی قلم سے لگایا ہے، کسی بھی طرح سے قربانی کے جانور پر نشانی لگ گئی، اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ نہ ہمارے نعروں میں سے ایک نعرہ ہے. لکھا ہے جس شخص نے، انہوں نے لکھا ہے اس حجام نے جس نے فسد کا خون پیا تھا، حجام نے نہیں پیا تھا، وہ جو دوسرا شخص کھڑا تھا اس نے پیا تھا. یہ واقعہ صحیح ہے، یعنی ثابت شدہ ہے. میرے نزدیک ثابت شدہ نہیں ہے، میرے نزدیک ثابت شدہ نہیں ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس کے نزدیک ثابت ہوا ہے، میرے نزدیک ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن کم سے کم ان لوگوں کے نزدیک ثابت ہے. جب ان لوگوں کے نزدیک ثابت تھا تو ان کو اس کے اوپر اثر دینا چاہیے تھا. ہاں ٹھیک ہے، میرے نزدیک ثابت نہیں ہے ابھی. البتہ میں اس کا انکار بھی نہیں کر پاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہوتا ہے آپ نے تمام منابع کے اندر سرچ کی بھی ہوتی ہے تو آپ انکار کی پوزیشن میں آتے ہیں. جب میری ظاہر ہے اس کے اوپر تمام منابع میں سرچ نہیں ہوئی تو میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے نزدیک ثابت نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میری سرچ ابھی اتنی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوگی اس کے بارے میں. حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس کو بہت زیادہ آگے تک جا کر اہمیت نہیں دی کہ میں اس کے اوپر سرچ کروں کہ آیا یہ واقعہ واقعاً ثابت ہوا ہے نہیں ہوا ہے. ہاں ابھی کچھ کوشچن ہیں جن کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں کوشچن پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائپ کے کوشچن اہم ہیں لیکن ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتے. سید الشہداء کی کتنی اولادیں اور کون سی بیٹی مدینہ میں رہی تھیں اور وہ کون سی بیٹیاں جو زندان میں رہ گئیں. ظاہر ہے اس کا ہمارے موضوع سے فی الحال کوئی تعلق نہیں، یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے اور ایک ہسٹوریکل فینومینا ہے، اس کو وہیں پہ جا کے گفتگو کرنی چاہیے. ہاں لکھا ہے کہ حضرت قاسم کی مہندی کے لیے بہت سے لوگ کربلا کی مثال دیتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے حضرت قاسم کی مہندی کی تھی، اس بارے میں وضاحت کریں. یہ تو ممکن امام حسین نے حضرت قاسم کی مہندی کی تھی. میں نے پھر عرض کیا یہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے اور ہمارا کام یہاں پہ کربلا کی تاریخ کا جائزہ لینا نہیں ہے. ہمارا کام ہے عزاداری کے طریقہ کار اور اس کی حکمت کو بیان کرنا. بس یہ دونوں کوشچن موضوع سے باہر ہیں جو ہم نے نہیں جواب دینا. ہاں یہ کوشچن زنجیر کا ماتم کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے موضوع کے اندر آتا ہے، عزاداری کا طریقہ کار اور اس کی حکمتیں. ہم نے عرض کیا تھا ہمارے پاس ایک قانون ہے، وہ یہ کہ آیا دین خدا سے ٹکرائے تو غلط ہے اور دین خدا سے نہ ٹکرائے تو صحیح ہے. تو اب کوئی پوچھے گا کہ مثلا یہ عمل دین خدا سے ٹکرا رہا ہے یا نہیں ٹکرا رہا. مجھے یوں لگا کہ جیسے اس کے اندر بعض جگہوں پر اختلاف موجود ہے، ہمارے اندر بعض حلقوں کے اندر کم از کم اختلاف موجود ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے مراجع اس کو صحیح کہہ رہے ہیں اور بعض لوگوں نے کہا نہیں کہ ہمارے مراجع اس کو صحیح نہیں کہہ رہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے اس معاملے کے اندر کوئی فتویٰ دیں. آسان ترین کام جو اس موقع پر ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے مرجع تقلید سے رجوع کر لیں. اگر ان کے مرجع تقلید اس کی اجازت دیتے ہیں اس کام کو انجام دے دیں، اور اگر مرجع تقلید اجازت نہیں دے رہے تو پھر کام کو انجام دینا صحیح نہیں ہوگا. اور میں نے عرض کیا کہ اس میں ڈسپیوٹ بھی ہے. صحیح ہے. لکھا ہے کہ زنجیر کے ماتم کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ میرے جد کو خون کا پرسہ پیش کرو، غالباً چوتھے امام سے روایت کی جاتی ہے. میں نے خدمت میں آپ کی عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس جو کل معیار بن جائے گا وہ حصہ عزاداری کا بن جائے گا جو اہل بیت نے خود انجام دیا 200 سال کے اندر. میرا اپنا خیال ہے کوئی بھی عزادار سید الشہداء اس پہ اختلاف نہیں کرے گا کہ ہمیں اہل بیت کی 200 سالہ عزاداری سے سیکھنا چاہیے. اگر انہوں نے 200 سال میں کسی عمل کو بغیر کسی جبر اور اکراہ کے معمول اور مرسوم میں انجام دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنی قید لگا رہا ہوں. میں قیدیں کیوں لگا رہا ہوں؟ اس کیٹیگری تک پہنچنے کے لیے جو معمول اور مرسوم میں اہل بیت انجام دیا کرتے تھے. جس عمل کو اہل بیت نے 200 سال کی عزاداری میں معمول اور مرسوم میں انجام دیا ہے اس کو انجام دینا ہمارے لیے شاید واجب شرعی تک آ جائے گا. وہ ہمارے لیے واجب شرعی تک آ جائے گا.
لیکن اس کے علاوہ ہٹ کر کچھ کرنا پھر وہ دین خدا کا حکم ہوگا جو بیچ میں آئے گا کہ اگر دین خدا نے اجازت دی ہے تو صحیح ہے، ورنہ اجازت نہیں دی تو پھر صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک میرا ذہن کہتا ہے کربلا کے واقعے سے لے کر امام کی غیبت کے زمانے تک میرے پاس آج تک کوئی روایت ایسی نہیں آئی ہے جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے معمول اور مرسوم میں اس روایت کو بیان کیا ہو یا اس روایت پر عمل کیا ہو، میرے سامنے نہیں آئی ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو ہمیں اطلاع دے دے، ہمارے سامنے کم از کم نہیں ہے۔ بس 61 ہجرہ سے لے کر 260 ہجرہ تک 200 سال کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ازداری میں اس معمول اور مرسوم پر کوئی چیز ایسی میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، اور بس یہ روایت میرے خیال میں شاید صحیح روایت نہیں ہے۔ او مائی گاڈ، سوال نہیں ہے، پورا مقالہ ہے یہاں پر، اور اس میں کافی چیزیں میرے اپنے خیال ہے کہ یہ سوال کی لمٹ سے بہت باہر چلا گیا۔ اچھا، ہم نے ڈیلیبریٹلی اسی لیے یہ کٹ پیپرز دیے تھے تاکہ لکھنے والا اس کی قید میں باقی رہے اور یہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے کہیں پر، تو انہوں نے کٹ پیپر کے سائز کو میگنیفائی کر کے کافی بڑا بھی کر لیا اور رائٹنگ کو کافی چھوٹا بھی کر لیا، تو یہ پورا مقالہ بن گیا۔ یہ ہماری حد سے باہر نکل رہا ہے، لہٰذا ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ آپ تمام کی سماعت کا اور تمام کا اس شرکت کرنے پر انشاءاللہ اجر خدا متعال سے طلب کرتے ہیں۔ خدا متعال سے آخر میں دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار ہمیں عزاداری میں خلوص کی سعادت نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو سید الشہداء کا حقیقی عزادار بننے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، پرچم عزائے سید الشہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما۔ اس عزا کے صدقے میں فرزند سید الشہداء کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ درود بھیجیں محمد وعلیہ